اننگ کھیل رہے ہیں. ابھی ماشاءاللہ جوان ہے. وہ تو اللہ کا تو میں جوان ہوں. نہیں اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہے. دیکھیں ہر عمر کا ایک حسن ہوتا ہے, مزہ ہوتا ہے. یہ اچھا یہ واقعی الگ بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اجمل شوبی جب ایک لانڈے سے تھے, ایف ایم پہ نئے جب آئے تھے, ٹھیک ہے, وہ کچھ اور بات تھی. اب ایک میچیور براڈ کاسٹر بیٹھا ہوا ہے, اس کا اپنا ایک مزہ ہے. بالکل اس میں ٹھیک ہے نا. نہیں ہے. پہلے آپ مشورے لیتے تھے مینجمنٹ سے, اب آپ مینجمنٹ کا حصہ ہیں, تو ترقی تو ہوئی ہے نا. تو اس کا اپنا مزہ تھا اور اس کا اپنا مزہ ہے. یہ حقیقت اس میں کوئی شک نہیں. بالکل بہت اچھی بات کی. جی جناب, تو ہمارے ساتھ موجود ہے تنویر آفریدی. اور تنویر آفریدی کا آپ نے دیکھا کہ ابھی میں نے ان کا تیسرا البم ہے جس کا ٹائٹل سانگ تھا گڈی, اور بسنت پہ انہوں نے جو ریلیز کیا تھا تو یہ بڑا زبردست ہے. اور یہ اس کے حوالے سے اب بہت ساری باتیں ہوں گی. یہ تو ابھی انہوں نے کہتے ہیں نا پوائنٹ, جو آج کی میٹنگ کے پوائنٹ انہوں نے بتا دیے سارے. ان پوائنٹس پر ہم بات کریں گے آج, اور ساتھ ساتھ لائیو کال بھی ہم لیں گے. آپ اگر لائیو کال کرنا چاہیں, ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہیں, تو 11111 پر آپ اب کال کر سکیں گے اور پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پروگرام آپ سن تو رہے ہیں ریڈیو پر, یہ ریڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم تھوڑے سے فاسٹ بھی ہو چکے ہیں, اور دوڑ لگا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ ساتھ, ہم بھی ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو اب یہ پروگرام آپ فیس بک پر لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ سن رہے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام کے لائیو ویڈیو, تو آپ مجھے فیس بک پر میرے پیج اجمل خان شوبی اینکر پرسن آپ سرچ کریں گے, تو اس پیج پر آپ جوائن کر سکتے ہیں, ہماری پروگرام کی ویڈیو میں شامل ہو سکتے ہیں, اپنے لائیو کمنٹس دے سکتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ساتھ اس پروگرام میں ساتھ چل سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہے تنویر آفریدی صاحب. تو یہ سلسلہ ہمارا رہے گا, اور امید ہے کہ آپ سب بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور لیجیے جی, ابھی ہم نے فیس بک پر پہنچے اور میسج آ گیا میاں طارق جاوید صاحب کا. میاں صاحب کی کہندے نے جناب گو شو اور گڈ سنگر, گڈ کیا بات ہے بھائی, سنگر گڈ, کیا بات ہے, تھینک یو جی, زبردست. اور کیسے ہیں دونوں بھائی جان؟ میں تو ٹھیک ہوں جی, یہ بھائی جان خود بتائیں گے. میری خیریت بھی, آپ اللہ تعالیٰ سے نیک مطلوب ہیں, تو ٹھیک ہے, دونوں بھائی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. میں تو ٹھیک ہوں, اور باقی دیگر والی ہے کہ یہ میرے ساتھ پڑوسی جو ہے یہ خود بتائیں گے کیسے. الحمدللہ. میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ. میاں صاحب تو اچھا, میاں صاحب جو ہے نا بس کبھی کبھی تو فوراً آ جاتے ہیں, کبھی آخر میں آتے ہیں, بس موڈی ہیں, بادشاہ آدمی. ہاں یہ بات تو ہے, ہم لوگ ان کے نوکر ہیں. ارے سر کیا بات ہے, بالکل کیا گڈ بات کی آپ نے, واہ جی واہ. اور عبدالقادر ملک صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, اور عبدالقادر ملک صاحب ماشاءاللہ بڑے سینئر سلاخہ ہیں, بہت ماشاءاللہ سینئر, اور الحاج خورشید احمد صاحب کے بڑے ہونہار شاگردوں میں سے شاگرد ہیں ماشاءاللہ. تو ہمارے بھائی تھے, اللہ جنت تو نصیب کرے. بالکل. اور ہمارے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ, اور کہتے ہیں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ملک صاحب, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, خیریت سے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب پھر ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں, تو عمر ریاض صاحب نے ہمیں جوائن کیا. عمر ریاض صاحب ہمیں مانچسٹر یو کے سے دیکھ رہے ہیں. ارے کیا بات ہے, یہ ہمیں یو کے سے دیکھتے ہیں. پہلا یو کے کا ٹور میرا مانچسٹر میلے سے شروع ہوا تھا, پہلی دفعہ. لا جی عمر ریاض صاحب جی, مانچسٹر کے جو میلے سے ان کا ذکر پہلا ٹور شروع ہوا تھا, تو اس میں بھی جب آپ ذرا انجوائے کیجیے گا جی. اور کہتے ہیں سلام شوبی بھائی, ویلکم ٹو دی گیسٹ. دس سانگ ریمائنڈیڈ می آف 1997 ایرا. یس 98, دیٹ واز 98. صحیح, مطلب پھر بھی انہوں نے صحیح گیٹ کیا. اور سونک, ساؤنڈ ماسٹر اینڈ EMI وغیرہ جو ہے جی, وہ اچھا اس دور میں تو یہی تھی, سونک, ایگل, EMI اور ساؤنڈ ماسٹر, پتہ نہیں کون سی بہت ساری کمپنی تھی. بہت ساری کمپنی سے میرے بھی بنا کا گیت ملا آیا کرتے تھے, ہر ہفتے میں 2-3-4 گیت ملا آتے تھے. سر مجھے سیڑھیاں چڑھتے اترتے اسٹوڈیوز میں ٹکرتے تھے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اس کے بعد پھر جناب پھر ہمیں جوائن کیا. اس کے بعد پھر عبدالقادر ملک صاحب کہتے ہیں ویلکم ٹو تنویر آفریدی صاحب جی. تھینک یو سر, تھینک یو. ملک صاحب نے ہمیں بولا یہ. اور شاکر علی نے ہمیں جوائن کیا, صدر کراچی. کہتے ہیں صدر کراچی سے ہم سن رہے ہیں, آپ سنتے رہیں اور سدا سنتے رہیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بالکل شاکر علی صاحب. زرین ستار کنی والا نے جوائن کیا, کہتے ہیں سلام اینڈ ویلکم گیسٹ جی. اور اس کے بعد پھر کہتی ہے نائس جی, تھینک یو, گڈ لک. اور اس کے بعد پھر میاں صاحب کہتے ہیں بھائی ہیں ہمارے جی. جی بالکل آپ کے بھائی ہیں, ہم نے کب کہا ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں, آپ کے بھائی ہیں بھائی, بالکل بھائی ہیں آپ کے. اور اس کے بعد پھر زین ستار کہتی ہیں کراچی پاکستان, تھینک یو جی. اور سیمس کمل نے جوائن کیا, السلام علیکم شوبی بھائی, اینڈ سلام تنویر آفریدی بھائی کو بھی. وعلیکم السلام. اور اس کے بعد میاں طارق جاوید سے کہا, تنویر بھائی وہ وعدہ پورا نہیں ہوا, انتظار ہے ابھی تک. کون سا وعدہ کیا تھا ان صاحب؟ میاں صاحب اگر مجھے وعدہ یاد دلا دیں تو میں انشاءاللہ تعالی ایز سون ایز پاسبل پورا کر دوں گا.
ہاں بات تو سچ ہے. دیکھیں اب اچھا وہ وعدہ اگر کوئی ایسا وعدہ جو یہاں پر یا لکھا جا سکتا ہے تو لکھ دیجیے گا, اور اگر کوئی ایسا وعدہ لکھنے والا نہیں تو کوڈ ورڈ لکھ دیجیے گا. نہیں, یہ مردانہ وعدہ ہوگا, کوئی ایسی بات نہیں سر کیا پتا وہ میاں صاحب بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے ماشاء اللہ. میاں صاحب بہت پہنچے ہوئے. میاں صاحب بہت ساری دعائیں میاں صاحب آپ کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے, بھابھی کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ نے صحت دے, تندرستی دے میاں صاحب آپ کو, پھر اور بچوں کو, بیٹی کو ماشاء اللہ دعا کو بھی اللہ تعالیٰ سب کو, آپ سب کو صحت مند رکھے اور سب ٹھیک ٹھاک رہے ماشاء اللہ. دکھ بیماری زندگی کا حصہ, میں بھی دیکھیں گزر رہا ہوں, انہی حالات سے گزرا ہوں میں بھی, اور گزر رہا ہوں, آپ بھی گزرے. اللہ تعالیٰ بس اپنا کرم کرتا ہے, کہتے ہیں وہ بھی امتحان ہے زندگی کا. یہ بھی ہاں یہ بھی ہے, بس یہ بھی ہے سلسلہ چل رہا ہے. امتیاز بخاری صاحب نے جوائن کیا ہمیں, اور بہت سارے پھول اور دل بھیج دیے انہوں نے, امتیاز بخاری صاحب نے. جی اتنے پھول ان کو واپس بھیج دیں, وہ واپس ڈبل کر کے بیک ٹو پیویلین جی, بیک ٹو پیویلین جی. تو خیر بہر اچھا چلیں اب آتے ہیں تھوڑا سا ہم تنویر آفریدی کی طرف, اور آتے ہیں کہ سلسلہ تھوڑا سا ان تمام لوگوں کے لیے جو ہمیں اس وقت سن رہے ہیں اور جو ہو سکتا ہے کہ جانتے ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے سنا ہو مگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ, تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کہ یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا کہ ماشاء اللہ, اور آج یہ سلسلہ پھر آج جو ہے وہ یہاں تک پہنچے ماشاء اللہ, کیسے ہوا سنگنگ کا, کن کی آپ ماشاء اللہ استاد بھی بڑے بڑے استادوں کے شاگرد آپ رہے ہیں ماشاء اللہ, تو ذرا سا بات نکلے گی تو دور سے لگ جائے گی. ہاں اجمل بھائی, میں اچانک آرٹسٹ نہیں بنا, میں نے زندگی میں صرف فنکار ہی بننے کا سوچا اور کچھ نہیں سوچا. اچھا ٹھیک ہے, مطلب ایک ہوتا ہے کہ اتفاقی یا بس اچانک بن گیا جی, بن گیا. یہ بھی فیشن آیا تھا, یہ بھی درمیان میں بڑا فیشن آیا تھا. میں تو بچپن سے, میں 4th کلاس میں تھا تب سے میں چائلڈ آرٹسٹ ہوا ریڈیو کا. ٹھیک ہے, ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے میرا کیریئر شروع ہوا, اور اس کے بعد سے لے کر اب تک میں نے اس انڈسٹری کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, دل بڑا چاہتا ہے کہ میں بھی کوئی بیریا ٹاؤن ٹائپ کا بلڈر بن جاؤں, لیکن ہوتا نہیں ہے. ہم فنکار ہیں, اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے بنایا اور ہمیں یہ ٹیلنٹ دے کے اس نے بھیجا. تو 4th کلاس سے میں براڈ کاسٹنگ انڈسٹری میں آیا, اور اس وقت جو ہے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں میوزیشین ہوں, سنگر ہوں, ڈرامہ ایکٹر ہوں یا کیا ہوں. تو ایک ٹیلنٹ تھا میرے اندر, اور وہ یہ تھا کہ میرے ابا شاعر تھے, تو مختلف شعراء کے کلام جو ان کو تحفے میں مل جایا کرتے تھے, تو وہ میں دیکھتا تھا مجموعہ کلام کسی کا بھی, اس کو ایسے کر کے پڑھنا شروع کرتا تھا اور گانا شروع کر دیتا تھا. یعنی وہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنا بڑا ٹیلنٹ ہے کہ یہ ایک فل بدی طرز بن گئی, ایک میلڈی بن گئی. بالکل. اور میں پڑھتا تھا. تو ہماری کلاس میں ایک مرتبہ تھیسس کے لیے جو نئے ٹیچرز آتے ہیں نا, تو وہ آئے, تو وہ ہمیں کچھ پڑھا رہے تھے. ہمارا ٹیچر سامنے بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ یہ نظم ہے عزیز میرٹھی صاحب کی, تو اے کتاب مجھ کو نہایت عزیز ہے. کہنے لگے کہ یہ کوئی بچہ پڑھ کے سنائے. تو ایک بچہ کھڑا ہوا, اس نے وہ پڑھنی شروع کر دی. تو کہنے لگے نہیں ایسے نہیں, کوئی اس کو ترنم سے سنائے گا. تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے وہ لی اور پڑھ دی, ترنم سے سنا دی. اب مجھے نہیں پتا کہ اسی وقت وہ ٹیون کیسے بنی اور میں نے وہ ترنم سے کیسے سنائی, یہ صلاحیت میرے اندر کہاں سے آئی, کون تھا جس نے مجھے ٹرینڈ کیا اسی وقت اور یہ ٹیون میرے اندر اتاری. تو وہ ظاہر ہے کہ خالق تو ایک ہی ہے. آپ کہتے ہیں نا جی تخلیق کار فلانا ہے, اور یہ وہ خالق ہر چیز کا اللہ ہے. بے شک ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک آمد ہوئی اور میں نے پڑھ دی. اب ادراک ہوتا ہے اس بات کا کہ یار وہ کتنی بڑی صلاحیت تھی جو پروردگار نے عطا کی. اور پھر ہم تربیت کی طرف چل پڑے. میٹرک کرنے کے بعد کراچی آئے, کالج میں ایڈمیشن لیا. تو پھر چھپ کر ابا چاہتے تھے کہ میں پروفیشنلی یہ کام نہ کروں, بھلے شوق سے کروں, پروفیشنل نہیں پروفیشنل. انہوں نے فنکاروں کا جو حشر دیکھتے تھے کہ بیماری کے علاج کی آج تک جو ہو رہا ہے, تو وہ اس بات سے ڈرتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں اور پھر بھلے کرتا رہوں, یہ بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ ایک فل ٹائم کام ہے, یہ پارٹ ٹائم نہیں ہو سکتا. مجھے اس انڈسٹری میں کر رہا. تو پھر بہرحال پھر ایسا وقت آیا کہ پھر میں اس قابل بھی ہو گیا کہ میں اسی سے سب کچھ کرنے لگ گیا. پھر میں نے اس کے ساتھ پیرلل بزنس اسی سے ریلیٹڈ شروع کیے, یعنی ایونٹ مینجمنٹ اور وہ سب. تو اس میں میرا بزنس بھی ہو گیا
اور میں گانے بھی لگا, پھر کچھ لکھنے لگ گیا, پھر میں ایڈورٹائزنگ میں چلا گیا, تو میں کریٹیو کانسیپٹ رائٹنگ اور کاپی رائٹنگ اور پھر وہ جنگل میکنگ اور یہ سب چیزیں, تو سب کچھ اسی کے تخلیقی معاملات تھے سارے. ہاں وہ فیلڈ تو ایک ہی تھی نا, یہ اس کی کیٹیگری سے الگ الگ, وہ سب دائرہ تو ایک ہی تھا. جی, تو بس اللہ نے کرم کیا, روزی چلتی رہی, اور ہمیں بھی کوئی شارٹ کٹ وٹ کا شوق نہیں ہے, نہ ہمیں کوئی جلدی ہے دنیا میں بل گیٹ بننے کی. ہم اپنی زندگی سے بہت خوش ہیں, ہم بس اللہ خوش رہے انسان سے, اور آپ اپنی ذمہ داریاں باعزت طریقے سے پوری کر لیں, آپ کی صحت اچھی ہو, اس سے بڑی دولت کیا ہے. ہاں اس سے بڑی بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو موسیقی میں جب موسیقی میں آپ نے کیا سلسلہ, تو پھر باقاعدہ کسی استاد کے بھی سربراہی میں آپ آئے؟ میری تربیت کے 3 ادوار ہیں, یعنی ایک تو پرائمری ایجوکیشن موسیقی کی, وہ استاد ذوالفقار صاحب ہیں, ابھی بھی ان کی اکیڈمی ہے اور وہ سکھاتے ہیں, جوان آدمی ہیں, بہترین آدمی. میں نے سنا ایک دو بار. ذوالفقار بھائی, ہاں, تو ذوالفقار بھائی سے میں نے سیکھنا شروع کیا, کرسچن کمیونٹی سے وہ بلانگ کرتے ہیں, تو انہوں نے ہارمونیم پہ میرا ہاتھ رکھوایا اور لے گننا مجھے سکھائی, خالی بھری اور 3 تال, 1 تال, جھپ تال, تو وہ سب انہوں نے مجھے سکھائی, دادرا, کیروا. تو بنیادی تربیت جو ہے وہ میری وہاں پڑی, بنیاد میری وہاں سے ہوئی. اس کے بعد ان کی اکیڈمی نامسائد حالات کی وجہ سے بند ہو گئی, جو کہ اکثر فنکاروں کا ایک المیہ ہے. بالکل. تو اب تو ذوالفقار بھائی بڑے اسٹیبلش ہیں, تو وہ جب بند ہوئی اکیڈمی, تو وہ دراصل اس لیے بند ہوئی تھی کہ میں اب پرائمری اسکول سے سیکنڈری کی طرف جاؤں, تو میں اسٹوڈیوز میں دھکے کھاتے کھاتے وہاں مجھے شاداب اسٹوڈیو میں مسعود خان شیرو خان مل گئے. کیا بات ہے, خدا ہم کو ایسے خدائی نہ دے. تو مسعود بھائی کی شخصیت سے, ان کے کرتا پاجامہ سے بڑا متاثر ہوا, سویٹ ہارٹ ہے, ان کو زندگی دے. تو میں نے ان سے کسی طریقے سے ان کا دیکھا, ان کو میں نے پوچھا یہ کون ہے, انہوں نے کہا جی ایسے, تو مجھے جانکار آدمی لگے. ایک دن میں سلیم بھائی کی شاپ پر ہارمونیم ٹیون کروا رہا تھا, تو یہ آئے وہاں پر اپنا ہارمونیم دینے کے لیے. میں نے ان کو وہاں پکڑ لیا. میں نے کہا بھائی جان وہ اس طرح ہے, کوئی سکھانے والا نہیں مل رہا. کہنے لگے میری کاشف سینٹر پہ الیکٹرانک کی شاپ ہے, ہوٹل مہران کے برابر میں. اچھا, ہوٹل مہران کے ایم ڈی اس وقت میرے کزن تھے, تو وہ ہمارے ریلیٹیوس کا تھا, تو میں وہاں اکثر جایا کرتا تھا. میں نے کہا تو کوئی بات ہی نہیں ہے, مطلب وہاں بیٹھ کے ادھر سڑک پار کرنی سامنے کاشف سینٹر, اور شام کو ہاکی کھیلتے تھے اسٹیڈیم میں, تو یہ ساری چیزیں. میں جناب وہاں بیٹھنے لگ گیا, ٹریک سوٹ پہنا ہوا, ادھر کی بجائے ادھر آ گیا. تو ٹریک سوٹ پہن کے میں ہاکی نہیں کھیل رہا, گانا سیکھ رہا ہوں. تو مسعود بھائی آتے تھے, ان سے گپ شپ ہوتی تھی, تو وہ مجھے تھیوریٹیکلی چیزیں بتاتے تھے. پھر انہوں نے مجھے ایک کتاب دی, اور اس کتاب سے مجھے انہوں نے ہارمونیم کی مدد سے راگ راگنیوں کی شکلیں پہچاننا سکھایا. ہارمونیم گائیڈ جو ہے. جی, ہارمونیم گائیڈ. تو ہارمونیم تو میں بجا لیتا تھا, پہلے ذوالفقار بھائی سے سیکھ لیا تھا, پھر میں یہ کرنے لگ گیا. اب میری پیاس جو تھی وہ بڑھنے لگی, اور ایک دن این ٹی ایم پر ایک پروگرام دیکھا نثار بزمی صاحب کا, اور اس میں ان کے گانے امراؤ جاندہ اور یہ سب چیز. تو میں نے کہا یار استاد تو یہ ہے, اب تو اس اسکول میں داخلہ لینا ہے. تو اب اس تگ و دو میں لگ گیا. تو سونک میں بیٹھا کرتے تھے عادل بھائی کے پاس, وہ بھی ہمارے مینٹورز ہیں. عادل بھائی کے پاس بیٹھتے تھے, تو عادل منصور کو میں دیکھتا تھا, بڑا نام, ساری پروفیشنل میوزیشنز وہاں بیٹھے ہیں, ریکارڈنگیں ہو رہی ہیں. اور اس زمانے میں جھنکار کا بڑا دور تھا, جھنکار بھائی. تو سب آتے تھے, ردھم اختر قیوم وہاں ملتے تھے, ان کو دیکھتے تھے. شاہد بھائی آ جاتے تھے. اس دور میں نے بھی جھنکار بجائی ہے. اچھا, میں نے بھی جھنکار, یہ جو وہ تھے نا ہیرو والے تھے, ہیرو آئیڈیل, بابا اور وغیرہ سلیم وغیرہ تھے جن کے پاس. تو عادل سے میں نے تذکرہ کیا. میں نے کہا یار عادل بھائی, بس ارمان ہے کہ بزمی صاحب کا شاگرد ہو جاؤں کسی طرح. واہ جی واہ. اس نے کہیں سن کے میری بات کہیں اندر رکھ لی دل میں. ایک دن مجھے کہنے لگا کہ بھائی مبارک ہو, کل تمہارے روحانی استاد کی ریکارڈنگ ہے, مٹھائی کا ڈبہ لے کے اچھے سے تیار ہو کے صاف ستھرے پہنچ جانا, ادھر آ جانا, تم کل تمہاری بات چلا دیں گے. میں نے کہا یار عادل بھائی
चूमा मैंने उनका माथा, क्या बात है, रिश्ता पक्का हो गया, रिश्ता पक्का। अरे भाई मैं जनाब भाषानी से गुलाब जामुनों का डब्बा लेके, क्या बात है, वाह जी, और पहुंचा जनाब अगले दिन साफ सुथरे बिल्कुल एकदम वाइट कपड़े पहन के कि अच्छा बच्चा लगूं, हर तरह से शरीफ आदमी लगूं। सही। भाषानी स्वीट से मिठाई का डब्बा लेके जनाब वहाँ पहुँचा। जैसे ही स्टूडियो के अंदर दाखिल हुआ ना तो खिलाफ तवक्का चप्पलों का, जूतियों का एक बहुत बड़ा ढेर मैंने देखा। तो पता चला कि अब सारे ही कराची के म्यूजिशियन आए में। एक नेशनल सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा था बज़मी साहब का। बज़मी साहब के म्यूजिशियन बहुत होते थे। हाँ बिल्कुल लाजमी। तो मैं डर गया, यकीन करें, एक बड़ी शख्सियत का एक ग्रेस होता है कि उनका वो होता है। मैंने कहा या अल्लाह अंदर कैसे जाऊँ, अब मैं खड़ा हूँ सोच रहा हूँ कि अंदर कैसे जाऊँ, कौन लेके जाएगा। तो इतने में देखा तो आदिल मंसूर बाहर निकले। तो मैंने कहा, अब आदिल मंसूर तो आज मुझे सदर पाकिस्तान लग रहे थे। सही बात है। मैंने कहा आदिल भाई, कहने लगे आ जाओ। हाथ से पकड़ा और मुझे ले गए, मिठाई का डब्बा लेके उन्होंने साइड पे रख दिया, साइड पे मिक्सर के साइड पे जो वो रिकॉर्डर्स रखे होते हैं, इक्वलाइजर्स रखे होते हैं, उनके ऊपर रख दिए। तो इरशाद अली मरहूम को अल्लाह जन्नत नसीब करे, इरशाद भाई ने आवाज़ दी वहाँ से। कहने लगे बज़मी साहब भाई ये मिठाई का डब्बा नज़र आ रहा है, ये क्या सिलसिला है। तो बज़मी साहब की आवाज़ आई, ये बच्चा लाया है मेरे लिए। ये नहीं, आदिल मंसूर उनको पहले अच्छा बता चुका, तैयार कर चुके थे, तैयार कर। ले आओ बेटा, ले आओ, ले आओ। हाँ, मिठाई का डब्बा, हाथ कांप रहे मेरे। मिठाई का डब्बा मैंने खोला और मैंने उनके आगे किया। कहने लगे क्या हाल है, क्या नाम है तुम्हारा। मैंने कहा तनवीर आफरीदी। माशाअल्लाह, क्या खिदमत करूँ मैं तुम्हारी। अरे मैंने कहा सर खिदमत तो हमसे कराएं आप। मैंने कहा उस्ताद जी शागिर्दी। हाथ आगे बढ़ाया, कहने लगे तुम अभी से मेरे शागिर्द हो। क्या बात। मैंने कहा इज़्ज़त अफ़ज़ाई का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं बाकायदा रस्म करके शागिर्द होना चाहता हूँ। डंडा वंडा बांध के पूरा हो। क्या बात है। कहने लगे उसके लिए तो फिर तुम्हें घर पे आना पड़ेगा, पहले गाना सुनाना पड़ेगा। अबे मैंने कहा मरवा दिया, इनको कौन गाना सुनाएगा। ये मोहम्मद रफ़ी को रिकॉर्ड करने वाले, मेहदी हसन साहब को रंजीशी से ही गवाने वाले। मैंने कहा इनको कौन, मैडम नूर जहाँ को रीटेक्स कराने वाले मौसीकारों को कौन गाना सुनाएगा। नेक्स्ट वीक आ जाना घर पे, कर लेंगे आदिल, नेक्स्ट वीक। मैंने कहा जी ठीक है जी। मैंने उनके पैर छुए। अब मैं बैठा रिकॉर्डिंग देखता रहा उनके साथ ही। फिर बर्खास्त हुई तो मैं चला गया। अब मैं उस सोच रहा हूँ कि मैं इनको गाना कैसे सुनाऊंगा। एक पूरा हफ्ता मैं ये सोचता रहा। मैंने कहा गाना मैं नहीं सुनाऊंगा इनको। ये तय हो गया कि मैं इनको गाना सुनाने का अहल नहीं हूँ। जो काम हो रहा होगा वो भी नहीं होगा, नहीं होगा। सही तो बात है। मैं इनको गाना, डर खौफ के मारे, बिल्कुल बड़े लोग हैं, लाज़िम बात है, अदब के भी तकाज़े होते हैं। मैंने एक दोस्त था मेरा तबला नवाज़, उसको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा यार घर आ जाओ, तबला लेकर आ जाओ। वो लेकर आया। मैंने हारमोनियम खोला, ड्राइंग रूम में बैठे, और उस वक्त भी मैं कंपोजिशन करता था। तो मैंने अपनी कंपोज की हुई एक गज़ल टेप रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड की, हारमोनियम बजाया, और वो मैंने कैसेट संभाला और बज़मी साहब के घर मिठाई और गंडा वंडा सब लेके चला गया। कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें आप। तो मैं चला गया। तो बज़मी साहब मुझे मिले बड़े प्यार से, बहुत मोहब्बत से। गाना सुनाइए। मैंने कहा उस्ताद जी गाना सुनाने की मेरे अंदर ताकत नहीं है, आपको ये रिकॉर्ड करके लाया हूँ, ये सुन रहे हैं। कहने लगे चलो ये सुना दो। बहुत जीनियस लोग। मैं खुद चलो मिला हूं उनसे। ये सुना। मैंने कैसेट प्लेयर ऑन किया तो वो रिकॉर्डिंग सुनने लगे। कहने लगे कि हारमोनियम कौन बजा रहा है। मैंने कहा जी मैं। शाबाश, अच्छा है, बिस्मिल्लाह। उन्होंने मेरे हाथ पे गंडा बांधा, मुझे दुआ दी। फिर जो रस्म होती है, फिर मैंने जो उस रस्म बन के आप उस्ताद के सामने बैठे और वहाँ अपने आप को उस्ताद अगर समझने लगे तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई, बेमुराद। तो चले यूँ करते हैं। वैसे बहुत सारे कमेंट्स तो अब हमारे प्रोग्राम में शामिल इस वक्त हो रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना जो है एक आपके कुछ एक लड़का आवारा जी है? ये मेरा EMI का रिकॉर्ड था और ये मेरा सेकंड एल्बम था। पहला एल्बम कौन सा था आपका? रैप टैप
جس میں گانا تھا او چاچا میرا ویانا کریم، بندر روڈ سے کماڑی کا ریمیک تھا اس میں، جو آپ کے FM 100 پہ بہت چلا کرتا تھا. آصف غزالی صاحب کو بہت پسند تھا، بہت پسند تھا، اسے بہت چلتا تھا. میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ دل تیرے نام میرا 5واں البم ہے. 5واں البم ہے آپ کا؟ 5واں یا چوتھا. اچھا، پہلا البم ہمارے پاس یہاں سے غائب ہو چکا ہے نا، یہاں سے ڈاٹا میرے خیال میں اڑا تھا یہاں سے. تو ہم یوں کرتے ہیں کہ اس ایک لڑکا آوارہ سے میں سوچوں کہ ایک گانا جو ہے لوگوں کو ذرا، ایک لڑکا آوارہ کون سا آپ کیا کہتے ہیں اس میں سے کون سا گانا بڑا؟ ایک لڑکا آوارہ بڑا مزے کا گانا ہے. اچھا چلے پھر یہ میرے خیال میں ایک لڑکا آوارہ یہ پلے کرتے ہیں ذرا. احسن رحیم جب بالکل نئے نئے تھے، احسن رحیم، تو میرے خیال یہ ان کا پہلا ویڈیو تھا اچھا جو انہوں نے کیا تھا. اور ان کا جو بریک تھا وہ بھی گڈی میرا ہی گانا تھا. تو احسن رحیم دوست بھی ہمارے بڑے اچھے، تو انہوں نے یہ ویڈیو بنایا تھا اور بہت شاندار ویڈیو بنایا تھا، اور بہت لو بجٹ کے اندر بہت بڑا ویڈیو انہوں نے بنایا تھا. اچھا وہ دور بھی ایسا تھا نا، بہت وہاں بجٹ بھی اتنا نہیں اور کام بھی مینول کام ہوتے تھے سارے. آج کا دور آپ کو پتا ہے کہ ہم کمپیوٹرائز ہو چکے ہیں، ڈیجیٹل ہو چکے ہیں. اچھا اب تو شاید اس وقت اب جیسے بزمین صاحب کے ساتھ اتنے زیادہ میوزیشین ہوتے تھے، اب آج تو ایک ہی بندہ بیٹھ کے سارے کام، ہاں ایک ہی پائلٹ جہاز اڑا رہا ہے، ایک ہی پائلٹ جہاز بھی خود ہے، خود ہی پائلٹ بھی خود ہے، خود سب کچھ خود ہی. وہ کہتا ہے ضرورت ہی نہیں کسی کی. بھائی چلیے کرتے ایک لڑکا آوارہ ہم سنواتے ہیں اپنا آپ سب، اور اس کے بعد تھوڑا سا کمنٹس بھی دیں گے پھر خود تنویر آفریدی صاحب شامل کرتے ہیں ایک لڑکا آوارہ. Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. کیا بات ہے جی، ایک لڑکا آوارہ زبردست واقعی. اچھا پتہ ہے اس میوزک کے سننے کا مزہ بھی الگ ہی ویسے. وہ اس دور کی ساری یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. کیسٹس کا دور تھا، وہ دور مینول میوزک ہوتا تھا سارا، ایک ایک چیز بچتی تھی اس میں، ایک ایک چیز پہ. میں اس میں ابھی یاد کر رہا تھا تو بڑا دل اداس ہوا میرا. اس میں ارشد علی صاحب نے طبلہ پلے کیا. اچھا. اور جس طرح کہ انہوں نے اس میں آمدیں پلے کی، اور مطلب جو انہوں نے جگہ لگائی اس میں، ہاں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس گانے میں یہ کھلنڈرا سا ایک اس زمانے کے حساب سے ایک کمرشل گانا ہے. اور ارشد بھائی وہ طبلہ نواز تھے جنہوں نے غلام علی صاحب کے ساتھ معراج غزل جیسی البم پلے کی ہے. ٹھیک ہے نا. اور غلام علی خان صاحب کے ساتھ تو ان کی تو کوئی بھی غزل ہو وہ تو بھائی. لتا منگیشکر نے ان کو بھائی، آشا جی نے ان کو بھائی بنایا ہوا تھا، اور ان کو ناشتہ اپنے ہاتھ سے بنا کر پیش کرتی تھیں. اس قدر بڑے میوزیشین تھے غلام علی صاحب، ان کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اور بہت بڑے آدمی تھے ارشد بھائی، اور محنت کش فنکار تھے. یعنی اتنے کمال آدمی تھے کہ کڈنیز ان کے فیل ہوئے تو ڈائلیسس پر تھے. ہمارا آج کا جو نوجوان کمپوزر ہے شانی ارشد، اس کے والد، ٹھیک ہے نا، انفیکٹ شانی ارشد ان کا بیٹا ہے. تو یہ تعارف زیادہ بڑا ہے کیونکہ اور میرا ایک اور ڈارلنگ فرینڈ ہے جو میرا سارا میوزک بناتا ہے اب، دل تیرے نام وغیرہ یہ سارے سانگز جو ہیں، اشرف علی. اشرف علی جو ہیں ارشد بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں. کیا بات ہے. تو ارشد بھائی کو میں نے دیکھا وہ ڈائلیسس پر تھے، اور ہم علی اکبر کے اسٹوڈیو جاتے تھے، ریکارڈنگز وہاں کرتے تھے. دوستی تھی ہمارے ریگل ٹریڈ سینٹر، 5ویں 6ٹھی منزل، 6ٹھی 7ویں منزل تھی، 7ویں منزل. تو کبھی اکثر لفٹ بند ہوتی تھی تو سیڑھیوں سے جانا پڑتا تھا، تو ایسی کی تیسی یہ ہوتا تھا کبھی. تو پھر ہم نے لفٹ والے سے سیٹنگ کر لی، تو وہ پھر وہ ہمیں لے جاتا تھا. تو ایک دن میں نے دیکھا ارشد بھائی ڈیورنگ دا ڈائلیسس وہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، اور میں نے دیکھا ارشد بھائی
تو بہت بیمار ہیں. اور یہ میں نے ان کا راستہ روک لیا. میں نے کہا میں کتنے چلے ہو؟ کہتے یار وہ بور ہو گیا سی گھر پہ, میں سوچا چلو ایک البم ہی کر لوں. چلو تو میں نے کہا البم بجائیں گے؟ کہنے لگے ہاں یار تنگ آ گیا ہوں بس تنویر. تو میں نے کہا آپ رک جائیں, میں لفٹ والے کو لے کر آ رہا ہوں. کہنے لگے اوہ یار چلا جاؤں گا. اچھا اور انہوں نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا. اچھا ہم اتنے ڈرتے تھے, ہم ان سے انسسٹ بھی نہیں زیادہ کر سکتے تھے. بڑے لوگ سینئر فنکار بڑے, ہمارے زمانے میں اس زمانے میں پروٹوکول بہت زیادہ ہائی پروٹوکول ہوتا تھا سینئر کا. بالکل. تو مجالے آپ دوسری بات کریں, اگر وہ بیمار بھی ہیں اور آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے کہا نہیں تو پھر نہیں بس نہیں, بالکل صحیح. اچھا جی حقیقت ہے یہ. تو میں نے ان کو دیکھا, میں اس برابر والے اسٹوڈیو میں کام کر رہا تھا, وہ یہاں اپنی ریدم ڈبنگ کر رہے تھے, 2 اسٹوڈیو تھے. میں اپنا کام کرا کے باہر نکلا تو میں نے ان کو جھانکا تو پسینے میں شرابور. ایک البم پھڑکا چکے تھے. کیا بات ہے. ایک البم میں طبلہ ڈھولک پرکیشن تینوں چیزیں وہ خود کرتے تھے, یعنی 10 گانوں میں طبلہ ڈھولک اور پرکیشن کر کے وہ فارغ ہو چکے تھے. تو ارشد بھائی مجھے اس میں ایک لڑکا آوارہ کی ریکارڈنگ میں, میرے سارے گانوں میں وہی ہیں, گڈی میں بھی وہی ہیں, اور جتنے بھی میرے دل تیرے نام میں پورا بیچ انہوں نے کمپوز کیا. اس وقت میں چاہتا تھا کہ زیادہ میوزیشینز ہوں تو سائملٹینیسلی ایک مائک پہ میں بڑا ریدم ریکارڈ کروں. تو وہ بھی ارشد بھائی کے مشورے سے ہوتا تھا کیونکہ وہ گھر اپنا ہی ہے. صحیح بات ہے. تو آپ مجھے 95 میں لے گئے. تو آج یہی تو ہے, آج تھوڑا سا یہی تو میں نے اسی لیے بلانے کا مقصد تھوڑا سا یادوں کو تازہ کریں گے, پرانی یادیں کچھ ریکال ہوں گی. آج کے کہتے ہیں اب جو دور ہے وہ مشینی دور ہو چکا ہے. انسان ہر آدمی مشین بن چکا ہے. بس بالکل وہ اتنی تیز دوڑ ہے کہ پیچھے کا تو اس کو یاد ہی کچھ نہیں. اور کیونکہ اتنی فرصت ہی نہیں پیچھے کا یاد کری بیٹھ کے, کچھ اتنی فرصت ہی نہیں اس کو. خیر بہرحال ہم آتے ہیں کچھ کمنٹس کی جانب بھی آتے, اور یہ جناب نصیر خان ہیں, یہ ہمیں دیکھتے ہیں شارجہ سے. واہ. اور کہتے ہیں جناب السلام علیکم, لمبی صحت اور تندرستی کے لیے دل کی گہرائیوں سے پرخلوص دعائیں, اللہ آپ کو خوش رکھے اور کامیابی نصیب کرے. کیسے ہیں آپ دونوں؟ یقیناً پروگرام اچھا ہوگا. ویسے دن بدن آپ پروگرام میں چاشنی بڑھاتے جا رہے ہیں. تنویر صاحب اپنے کسی بھی گانے کا کوئی مکھڑا لائیو سنا دیں, بہت شکر گزار رہوں گا. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. غلطی صحیح کی تھی نا. ضرور جی, کیوں نہیں. وقت آنے پر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ضرور سنائیں. اور اس کے بعد جناب پھر ہمیں رابعہ ناز قریشی نے جوائن کیا, یہ لیئی مارکیٹ سے ہمیں دیکھ رہی ہیں. اچھا دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں السلام علیکم انکل جی. وعلیکم السلام. اینڈ گیسٹ سنگر بھیا جی کیسے ہیں آپ دونوں؟ جی ٹھیک ہے, ہم دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر. اور دونوں ہی انکل ہیں, کوئی ٹینشن نہیں. دونوں ہی انکل ہیں ماشاء اللہ. اور اس کے بعد ہمیں بحرین میں دیکھ رہے ہیں رخسار ناظم آبادی, بہت سینئر پوئٹ ہیں ماشاء اللہ. بحرین میں ہوتے ہیں, ناظم آباد سے تعلق ہے, اس لیے ناظم آبادی انہوں نے اپنے تخلص بنا لیا تھا. شکر ہے کوئی پانی پتی سے ناظم آبادی بھی آیا. اور کہتے ہیں السلام علیکم شعبے صاحب اینڈ تنویر صاحب. وعلیکم السلام. یہ رخسار ناظم آبادی صاحب نے میسیج بھیجا, بحرین سے بھی دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہمیں اب چلتے ہیں میٹرو لائیو. ہاں, عمر خطاب خان سے بھی موجود ہے. ارے واہ واہ واہ, عمر خطاب السلام علیکم. کہتے ہیں کیا بات ہے جناب شعبی بھائی, تنویر جانے جگر آفریدی کو دیکھ کر دلی مسرت ہوئی. عمر خطاب تو میرا چھوٹا بھائی ہے اور دل کے قریب لوگوں میں سے ایک ہے. کیا بات ہے. بات ہے, یہ بھی انہوں نے شکر ہے کہ مسرت کے آگے شاہین نہیں لگایا, ورنہ کہ دلی مسرت شاہین ہوئی تو پھر اور خوشی بڑھ جاتی. تو مسرت جب نام آتا ہے تو مجھے مسرت شاہین یاد آ جاتی ہے. اس کا ٹیسٹ بہت اونچا ہے. ہاں, اس کا ٹیسٹ یہ تو وہی الگ ہی وکری ٹائپ کا بندہ ہے. یہ عمر خطاب خان جو ہے یہ وکری ٹائپ کا بندہ ہے اور کمانڈو آدمی. اور عمر خطاب صاحب ماشاء اللہ میٹرو لائیو اس وقت ٹی وی جو بہت بھرپور چل رہا ہے, اور پھر میٹرو لائیو جو شوبز کا میگزین بڑا پاورفل میں اس آج کے دور میں اس وقت جو اگر دیکھا جائے تو ایک پاورفل جو ایک کلرفل جو ایک آف سیٹ پیپر میں زبردست قسم کا میگزین وہ میٹرو لائیو ہے. عمر خطاب سیلف میڈ لوگوں کے لیے ایک ایسا انسپریشن ہے کہ جس نے لیاری سے بیٹھ کر دنیا کو یہ بتایا کہ میں وہاں سے بیٹھ کر ایک ادارے کا اونر بھی بن سکتا ہوں,
فلم سینسر بورڈ کا ممبر بھی بن سکتا ہوں, بے شک, اس میں کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے, میٹرو لائف کا آنر بھی ہو سکتا ہوں. بہت سارے کام اس نے کیے اور بڑا ہی روشن خیال آدمی. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. ہماری بہت ساری دعائیں عمر خطاب کے لیے, لو یو. اور اس کے بعد عبد القادر ملک صاحب کہتے ہیں شوبی بھائی آج کا شو بھی بہت اچھا ہو رہا ہے, ماشاء اللہ جی. کل ہمارے ساتھ موجود تھے خادم علی خان غزل, ہاں بڑا پیارا, بہت اچھا آرٹسٹ. ہاں کل ہمارے ساتھ وہی تھے, تو آج ہم نے آپ کو بلایا, کل وہ ہمارے ساتھ تھے, باقاعدہ لائیو محفل غزل ہو رہی تھی یہاں پہ کل, اور مطلب وہ تھے, باجا ان کے پاس تھا, وہ باجا کو پلے کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایک طبلے پہ سنگت کے لیے تھا. جی جی, عدنان کیسر جی جی لڑکا جو ہے وہ تھا. اور اس کے بعد پھر جناب آتے ہیں آگے طارق رئیس سے فروغ صاحب کہتے ہیں, جی ہاں کہتے ہیں دونوں پیاروں کو میرا سلام. ماشاء اللہ, وعلیکم السلام. رئیس فروغ صاحب کے بیٹے ہیں طارق بھائی, آ چکے میرے پاس, آ چکے. ہاں بڑے کمال اور شفیق انسان ہیں. مطلب رئیس فروغ صاحب کے بیٹے بھی پوتے بھی آ چکے ہیں. جی جی, ہاں وہ ارسلان بھی اور شارق بھی, اور ہاں ماشاء اللہ. تو اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عبد القادر ملک صاحب کیا کہتے ہیں, حیدرآباد سے آغاز مسلسل محنت لگن اور استادوں کی طبیعت خاص طور پر جو ہے لیجنڈ نثار بزمی صاحب کی صحبت اور ان کی طبیعت سے یہ مقام ملا ہے. اللہ مزید سوز اور ترقی عطا فرمائے آپ. آمین آمین. کیونکہ ملک صاحب بھی حیدرآباد سے تعلق ہے, ملک صاحب بھی, اور ملک صاحب کو بھی 1.5 سال ہوا جو کراچی شفٹ ہوئے ہیں. اچھا اچھا, ورنہ یہ ان کا تعلق حیدرآباد سے ہی ہے. جی جی, عبد القادر ملک صاحب کا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جناب گاؤں چلیے جی اس کے بعد پھر عمر ریاض صاحب کیا کہتے ہیں, جناب بندر روڈ سے کیماڑی اگر گنگنا دیں گے دیجیے تو کیا ہی بات ہوگی. ضرور, ویری انٹرسٹنگ کنورسیشن, کیپ اٹ اپ سر. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. اور ابھی تم بہت کچھ سنیں گے, دھیرے دھیرے تھوڑا بہت ضرور گنگنائیں گے انشاءاللہ. طارق آپ بے فکر ہیں, ہمارے ساتھ تنویر آفریدی صاحب موجود ہیں. ہم لائیو کال کا سلسلہ بھی ہمارا ہے, اگر آپ لائیو کال کرنا چاہیں تو 11111 پر آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور لائیو کال کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں. ہم دیکھتے ہیں کہ لائیو کال کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے کون ہے. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت آپ کو اور محترم جناب استاد خان صاحب تنویر آفریدی صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. وعلیکم السلام. جی جناب. جناب محمد سید زرداری فرام نواب شاہ. جی زرداری صاحب, بڑی لمبی بریک کے بعد آپ نے حاضری دی ہے. جناب طبیعت ٹھیک نہیں تھی, ناساز تھی. اچھا اچھا اچھا, چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, تندرستی دے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آمین. خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا لاکھ شکر, آپ کی دعا چاہیے. شہر سے زرداری بول رہے ہیں. تنویر صاحب جی, کمال, با کمال شخصیت, با کمال استادوں کے شاگرد, بہت با کمال ہی ہوا کرتے ہیں. بے شک, بہت شکریہ. کوئی شک نہیں. بہت شکریہ. اور بخدا یقین کریں بہت اعلیٰ پروگرام, ویری نائس, بہت پیارا پروگرام, بہترین بزم سجی آج. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کل کی میں نہیں تھا, لیکن آج دل جیت لیا, دل مو لیا خان صاحب نے. اللہ خوش رکھے آپ کو, تندرستیاں عطا فرمائے, صحت بھری زندگی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. دونوں بھائیوں کو, دونوں دوستوں کو زرداری صاحب بے حد شکریہ. بہت شکریہ زرداری صاحب. ماشاءاللہ بہت پرانی یادیں, بہت پیارے بہترین سر کے ساتھ, بہترین میٹھی سریلی مدح آواز کے ساتھ جو استاد خان صاحب سنا رہے ہیں, مجھے بڑا مزہ آیا. بخدا یقین کیجیے گا. میں ابھی میں بخار میں ہوں لیکن اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں بھائی. آپ کے واسطے کچھ لگ بھی رہا ہے کہ تھوڑی سی آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ سلامت رکھے تنویر بھائی, اللہ سلامت رکھے استاد خان صاحب, اللہ تمہیں مزید ترقی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں آپ کی بزم میں ساتھ آپ کے انشاءاللہ ضرور. کب تک پروگرام. جی زرداری صاحب بہت تھینک یو. جزاک اللہ نے کے بعد, اللہ نے کے بعد, اللہ نے کے بعد. جی زرداری صاحب ماشاءاللہ ہمارے بڑے پرانے سننے والے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. درمیان تھوڑا گیپ ہے. اللہ تعالیٰ بہت نفیس لگے مجھے, بہت نفیس اور بہت نفیس, بڑی شائستہ گفتگو کرتے ہیں, بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. مطلب اچھا کچھ کالرس ہمارے ایسے ہوتے ہیں, پتہ ہے تنویر کے جب آتے بات کرتے ہیں دل چاہتے ہیں بات کرتے رہے ان سے, کیونکہ بات بھی اچھی ہوتی ہے. وہ خود براڈ کاسٹر لگ رہے تھے لہجے سے. لہجے سے کیا بات زبردست آپ نے کی, بہت اچھی بات کی آپ نے, بالکل صحیح کہا آپ نے. کہا تھوڑا سا میں کوئی ایک دو مکھڑا گنگنا دے تھوڑا سا, تاکہ بھی کوئی
جی انہوں نے بندر روڈ سے کیماڑی کا کہا. وہ تو ویسے ہی بھائی اتنا مشہور ہے وہ تو بھائی. دیکھیے بندر روڈ سے کیماڑی مہدی ظہیر صاحب کی کریشن ہے, اور مہدی ظہیر صاحب ریڈیو پروڈیوسر بھی تھے, سنگر بھی تھے, کمپوزر بھی تھے, وہ نہایت قابل آدمی تھے. تو مہدی ظہیر صاحب کو ٹریبیوٹ کرتے ہیں بے شک, اور احمد رشدی صاحب کو ٹریبیوٹ کیا کرتے ہیں. بات ہے بابا. بندر روڈ سے کیماڑی میری چلی رے گھوڑا گاڑی, بابو ہو جانا فٹ پاتھ پر. بندر روڈ سے کیماڑی میری چلی رے گھوڑا گاڑی, بابو ہو جانا فٹ پاتھ پر. بسوں کی آج ہوئی ہڑتال, سواری کی پھر کیا ہے کار. خدا دیتا ہے روٹی دال, چلا چل گھوڑے سر پٹ چا. ہوئی میری گاڑی اوور لوڈ, جیو میری کالی بندر روڈ, بابو ہو جانا فٹ پاتھ پر. یہاں ہوتے ہیں بندو خان, یہاں درباری اور کلیان, یہیں سے کوئی تمنچا جان سنائے گیت غزل کی تان. مگر ہم کوڑوں کے یہ کان, کرے بے سر کی کیا پہچان, بابو ہو جانا فٹ پاتھ پر. یہ بہت لمبا گانا ہے, 8 منٹ 20 سیکنڈ کا ہے. گانا تو لمبا ہے, گانا واقعی بڑا لمبا ہے. اچھا بڑا خوبصورت ہے, جب اس کو سنو نا کبھی تو بڑا مزہ آتا ہے واقعی. وہ جو ہوتا تھا نا صوتی اثرات, تو یہ بیسکلی ریڈیو کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ آپ بندر روڈ کو دیکھ نہیں رہے, لیکن محسوس کر رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں, مطلب ذہن میں آپ کے آپ گھوم رہے ہیں, لگے اسی روڈ سے گھوم. اب آپ جا رہے ہیں. یہ آیا ریڈیو پاکستان ہے گویا خبروں کی دکان, یہیں سے کوئی تمنچا جا سنائے گیت غزل کی تان. مگر ہم کوڑوں کے یہ کان, کرے بے سر کی کیا پہچان, بابو ہو جانا فٹ پاتھ پر. ہے میرا سی بھی ایکٹر بھی, گنی بھی مست قلندر بھی, یہاں ہے نیوز ایڈیٹر بھی, شکیل احمد بھی, انور بھی. یہ ریڈیو پاکستان ہے. اب آپ شکیل احمد سے خبریں سنیے. تو اس طرح کا کیا بات ہے سر, کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ ریڈیو پاکستان ہے, کیا بات ہے سر. ریڈیو پاکستان ریڈیو ہے, ریڈیو کی بات ہی کیا ہے. اور ریڈیو تو پھر ہم ہماری بھی ابتدا ریڈیو ہی, ہم بھی چلے تو ریڈیو سے چلیں. بالکل ہمارا سفر اسٹارٹ بزم طلبہ سے اسٹارٹ ہوا, اور بزم طلبہ سے چلتے چلتے پھر کیسٹس کی دنیا میں آئے, کیسٹس کی دنیا سے پھر چلتے چلتے ایف ایم آ گیا. یاور انکل, یاور اللہ مغفرت کرے, یاور میدی صاحب کی تو کیا بات ہے, ان کی تو واہ واہ واہ, کیا یاد کرا دیا. بابا ریڈیو, بابا ریڈیو بھائی, پتہ نہیں کیسے کتنے لوگ ایسے کہ جن کو جب ریڈیو پر لانے والے, ریڈیو سے انٹروڈیوس کرانے, متعارف کرانے والے یاور میدی صاحب, پبلک ریلیشننگ کے عالمی چیمپئن, اس میں کوئی شک نہیں. اور جناب رخسار ناظم آبادی صاحب کہتے ہیں بحرین سے, کیا کہنے, واہ 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 تنویر صاحب, واہ واہ واہ, اور جی خوش کر دیتے جو نا موگن وہ خوش ہوا. کیا بات. اور اس کے بعد عمر رضا صاحب بھی مانچسٹر سے کہہ رہے ہیں, واہ جی واہ, دیکھو جی پھر کنی واہ واہ آ رہی ہیں. اور اس کے بعد پھر جناب عمر صاحب, اس کے بعد پھر جناب آگے. اور رخسار نازمادی صاحب کیا کہتے ہیں, واہ واہ شعبی بھائی, شعبی صاحب کیا گھوڑے کی رفتار کی آواز آپ نے نکالی ہے جی. ان کو پتہ چل گیا کہ یہ آپ تھے. اس کا مطلب آپ کو دیکھ سر اصل میں. اچھا ابھی تو میں واقعی رخسار صاحب پتہ, ابھی تھوڑا سا کیونکہ میرا گلا بھی جب سے میری زبان کٹی ہے نا, تو اس کے بعد سے ذرا سا آواز میں بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے. پھر وہ تھوڑا سا میں زیادہ بول بھی سکتا, زیادہ اگر ہو تو ایک دم میرا حالت بولتے بولتے زبان خشک ہو جاتی میری نا ایک دم. تو میری زبان کیونکہ میرا ابھی کٹی ہوئی پہ یہ حال ہے. اللہ کا اللہ نے جوڑ دی, اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ. ورنہ تو میرا تو ایسے میری زبان میں ٹانکے آئے تھے. شکر یہ 2021 میں پہلا حادثہ میرے ساتھ ہوا تھا, پھر 2 حادثے, دوسرا ہوا, پھر تیسرا بھی ہوا تھا. یہ تو ایک تو اس ٹانگ پہ 3 آپریشن ہو چکے میرے. تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ بھلے جان لیوا حادثات میں اللہ نے مجھے یہاں بٹھایا ہوا ہے. یہ اللہ کا کرم, پتہ نہیں کس کی دعا لگی مجھے, کس کی دعا لگی. تو یہ اللہ کا کرم ہے. ورنہ آپ یقین کریں میں تانگے کی آواز, گھوڑی کی آواز تو بڑی اسپیڈلی, اور میں کتنی دیر تک مطلب 4-5 منٹ چلا, مجالے کی سانس لے لو اس میں. ایک لوپ بنا کے چھوڑ دیں, اگلی دفعہ میں آؤں گا تو
8 मिनट के एक लूप बना के छोड़ करेंगे दीजिएगा। सर, करेंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, हमें ज़िंदगी दे, इंशाल्लाह फिर दोबारा बुलाएंगे, फिर दोबारा मज़ा करेंगे। तो उसके साथ साथ अच्छा दोबारा जी तारिक रईस फ़ारूक साहब के आगे तो वाह वाह कमाल हो गया, तनवीर भाई की खूबसूरत आवाज़, और फिर आपने क्या ही खूबसूरती से तांगे की आवाज़ निकाली सर। बस अब मैं तांगे की आवाज़ निकाला करूँगा। हाँ जी बिल्कुल। अब आप मोइन अख्तर की जवानी बन जाएं। क्या बात है, क्या बात है, अल्लाह मग़फ़िरत करे मोइन भाई की भी, अल्लाह ताला। सदी का आर्टिस्ट था। अरे सर क्या बात है। अब ये गाना जो नहीं, ये अगर देखा जाए तो उन्होंने भी गाया है। वही मैं ले रहा था, नाम एकदम जहन से निकल गया कि मोइन भाई को भी डेडिकेट करें, क्योंकि अल्लाह ताला मग़फ़िरत, उन्होंने भी गाया, उन्होंने भी क्या खूबसूरत गाया उन्होंने, बिल्कुल मोइन साहब ने भी। हम जी प्रोग्राम हमारा बिल्कुल चल रहा है, हमारे साथ मौजूद है तनवीर आफरीदी साहब, और तनवीर भाई के से गुफ्तगू तो हमारी चली रही है। मैं सोचूँ कि तनवीर भाई का जो है एक इनके एल्बम का एक और एल्बम है इनका ख़ास, इसके साथ साथ जट्टी। जट्टी कौन सा छठा एल्बम है आपका? नहीं, जट्टी मेरा चौथा एल्बम है। चौथा, सही, चौथा एल्बम है, चौथा एल्बम जट्टी। और जट्टी का कौन सा ट्रैक सुनाना चाहेंगे लोगों को? आप कौन सा ट्रैक आपको? जट्टी का टाइटल ट्रैक भी बहुत अच्छा है। जट्टी का टाइटल ट्रैक जट्टी कर दी मुरब्बियां दी सैर, इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग। चले भाई, जट्टी इनका जो चौथा एल्बम है, और ये कब रिलीज़ हुआ था अंदाज़न? ये हुआ होगा कोई 2001 में या 2001 या 2 में, हाँ। करीब 1 या 2 में। तो चले जी 2001 की भी यादें ताज़ा करते हैं ज़रा, और ज़रा जट्टी गाना सुनते हैं। और जब तक थोड़ा सा मैं भी चाय की चुस्की लगा लेता हूँ, और साथ साथ तनवीर साहब भी एक चुस्की लगाते हैं, चीनी डलवा लेता हूँ। जट्टी करदी मुरब्बियां दी सैर, गिल्ली बटते तिलक के आ पैर, टिक्की ते पंजेब टूट गई हो टूट गई, टिक्की ते पंजेब टूट गई हो टूट गई, जट्टी करदी मुरब्बियां दी सैर। Listen and watch live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 AM to 3 AM only on Adam 100 Pakistan. Adam 100 Pakistan. जी जनाब, ये था जट्टी। तो ज़रा जट्टी के बारे में बताएं हमारे सुनने वालों को, ज़रा जट्टी पे ज़रा रोशनी डालें जट्टी की। जट्टी माशाल्लाह मेरा गुड्डी के बाद अगला एल्बम था। जट्टी, इसका नाम था जट्टी ले गई मेरा दिल। अच्छा। पूरा एल्बम का नाम ये था, और ये भी साउंड मास्टर ने रिलीज़ किया था। और इसकी रिकॉर्डिंग में भी सेम टीम थी, अशरफ अली, और इन ट्रैक्स में शानी अरशद और अरशद अली कंबाइंडली मेरे अरेंजर थे। मैं मेलोडी बनाता था, वो म्यूज़िक बनाते थे। तो उसके साथ रिकॉर्डिस्ट जो हैं हमारे, वो इस एल्बम के उमर कुरैशी हैं। उमर कुरैशी, वो बिल्कुल बड़ा पुराना नाम उमर कुरैशी का भाई। और रिलीज़ साउंड मास्टर की थी। फिर उसके बाद हमने अगला एल्बम इसके बाद किया था गुड्डी पार्ट 2। तो गुड्डी पार्ट 2 एक बड़ा हिट गाना था, कोई साढ़े नाल गुड्डियाँ उड़ा के वेख ले। तो वो बसंत की सीरीज़ के तसलसल में वो भी अच्छा चला। ये तीनों एल्बम मेरे एक के बाद एक अच्छे आगे भी चले। फिर उसके बाद वो अचानक मुझे एक जोश चढ़ा कि नहीं, जो सीखा है वो कहाँ है। ये है, सही बात है। तो फिर मैंने एक एल्बम प्रोड्यूस की, दिल तेरे नाम। तो मैंने उसमें जो मेरा निसार बज़मी स्कूल ऑफ थॉट है, उसके जो मेरी तरबियत थी, वो गाने मैंने उसमें मतलब फिल्मी अंदाज की मेलोडीज़ जो हैं वो मैंने उसमें कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे दिल तेरे नाम में? अपने सुनने वालों को हम इसमें सुनाएं, देखें, ताकि थोड़ी सी याद उसकी ताज़ा करें। दिल तेरे नाम इटसेल्फ इज़ अ वंडरफुल सॉन्ग और बहुत पॉपुलर गाना है मेरा। लेकिन उस एल्बम में ऐसे भी गाने हैं जो मैं चाहता हूँ कि लोग सुने, उनको पता हो कि हम उस वक्त मेरे नज़दीक जो चैलेंज था वो ये था कि हमारी फ़िल्मों के प्रोड्यूसर्स जो हैं
وہ انڈیا جا کے میوزک بنا رہے تھے. بالکل یہ چیز چل رہا تھا انڈیا, اور انڈیا کے لوگوں کو گوانے کے لیے وہ دبئی چلے جاتے تھے, وہاں جا کے ریکارڈ کر کے آ جاتے تھے. تو میں نے ایز اے چیلنج میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا اس البم کے ذریعے کہ یہ سب کچھ جو تم وہاں جا کر کرتے ہو وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. تو آپ ایک اس میں ٹریک ہے کہو نہ کہو. ہاں اچھا, میں بالکل یہی ابھی میں یہی اٹھانے والا تھا, یقین کریں یہی کہو نہ کہو. جی آپ یہ ذرا لوگوں کو سنائیں. تو اس کا میوزک ارینجمنٹ اور اس کی جو پروڈکشن ہے میوزک کی, جو انداز ہے گانے کا, آپ وہ سنیں, کسی بھی بالی ووڈ سے کم نہیں. چلیں آپ یہ گانا سنیں, اس کے بعد پھر آپ سے کال پہ بھی بات کرتے ہیں اور آپ کے کمنٹس بھی شامل کرتے ہیں, آپ کے میسیجز بھی شامل کرتے ہیں. ذرا یہ البم کا گانا سنتے ہیں, اس کے بعد پھر آگے بات کرتے ہیں. Listen and watch live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. چلیے جی یوں کرتے ہیں, ہم گانے کے ذرا ڈسکشن پہ بعد میں آتے ہیں. پہلے یہ کچھ ایسے میں شامل کرتے ہیں جو ہمارے پاس آئے, وہ بہت دیر سے آئے, اتفاق سے نظر نہیں پڑی ہماری. دادو سے انور پتافی, جن کا تعلق پاکستان رینجر سے ہے, اور کہتے ہیں جناب کیا کہتے ہیں کہ بھائی آباد رہو, بھائی سلام, سب کو سلام. اور عابدہ پروین کی غزل ارے لوگوں اگر ہو سکے تو چلا دیں. آج کی محفل میں آپ کو ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ مہمان جب موجود ہوتے ہیں تو پھر میں صرف بات کرتا ہوں مہمان کی, اور تنویر آفریدی ہمارے ساتھ موجود ہے ماشاء اللہ. اور بڑے عرصے بہت عرصے سے چکر میں رہا کہ تنویر کو بلانا ہے. تنویر سے ملاقات بھی ہوتی تھی, پریس کلب میں سب کچھ ہوتا تھا, مگر اتفاق ذہن سے نکل جاتا تھا. اور پھر جب بولا تو پھر ابھی 15 دن پہلے, میرے خیال میں 1 مہینہ پہلے بات ہوئی تھی جب, تو بزی تھے آپ. پھر تو بہرحال آج اصل بات وہی ہے. پھر میں سوچتا ہوں کہ جس نے جب وقت آئے گا تو خود ہی پہنچ جائے گا. بالکل ہر چیز کا وقت ایک تعین ہے, بس فکس ہے وہ, تو وہ ہو جاتا ہے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اس کے بعد عابد مہر صاحب فرام کراچی کہتے ہیں سپر سن شائن RJ اجمل خان شوبی بھائی اینڈ سویٹ گیسٹ تنویر آفریدی بھائی اینڈ لسنرز, السلام علیکم پاکستان. سر تنویر بھائی بہت عمدہ سنگر اور پیارے انسان ہیں, میں ان کا اولڈ فین ہوں, اور بہت خوب آج آپ نے انوائٹ کیا, بہت خوب ہوا کہ آج آپ نے انوائٹ کیا, اور ایک بیسٹ شو, یقیناً بیسٹ شو ہوگا. بہت شکریہ. اور اس کے بعد پھر جناب السلام علیکم اجمل شوبی صاحب اور آپ کے معزز مہمان تنویر آفریدی کو, اور تمام ہی سننے والوں کو. بھائی پروگرام سن رہے ہیں, اور جو بھائی پروگرام سن رہے ہیں, تنویر بھائی کا گانا گڈی PTV پہ دیکھا اور سنا تھا, آج بھی مجھے یاد ہے. وہ گانا کافی ہٹ ہوا PTV پہ, اور عبدالوہاب نازم آباد نمبر 2 سے PTV میں انہوں نے دیکھا تھا کبھی. یہ گانا بڑا ہٹ ہوا اس وقت چینل ہی 2 تھے. ہاں وہی تو, اس وقت PTV تو وہی تو صحیح. اور اس کے بعد پھر جناب FM پاکستان سے دعا کے طلبگار ریحانہ NA بھائی کو, اور تنویر آفریدی بھائی کو, اور سب لسنرز کو سلام اور دعا. میرا لائٹ بن کر سونیے سے نیند آتی, خواب بے آتی ہے مسنگ. یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا, کہ کون سا یہ پورا میسیج. عابد مہر صاحب پھر لکھتے ہیں جناب سپر سنشائن اجمل شوبی بھائی سویٹ تنویر آفریدی بھائی لسنر السلام علیکم پاکستان. اور یہ میرے خیال میسیج آپ نے دوبارہ میں بھیجا ہے. مصور گلو جی, اور یہ مصور گلو جی ماشاء اللہ یہ مصور ہیں, پینٹر ہیں, اور اسکیچ وغیرہ بناتے ہیں ماشاء اللہ. بڑے سینئر, بڑے پرانے بندے ہیں, موسیقی کے بڑے دلدادہ ہیں, شاعری بڑی کے دلدادہ ہیں. کہتے ہیں شوبی بھائی میں نے محسوس کیا کہ تنویر بھائی با ادب انسان ہیں, اور با ادب با نصیب, اور ڈھیروں بیسٹ وشز, اور آپ دونوں کو آئی لولی شو, اور واللہ جزاک اللہ, تھینک یو جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ اور آپ کی محبت کا. اس کے بعد جناب آتے ہیں کمنٹس کی جانب, اور کمنٹس میں جناب نصیر احمد بھٹی, یہ ہمیں پرتگال میں دیکھ رہے ہیں. ارے ماشاء اللہ. اور یہ کیا کہتے ہیں جناب, السلام علیکم اینڈ السلام علیکم پاکستان. اجمل خان شوبی بھائی جان خاکسار کی طرف سے تمام سننے والے اور ہمارے مہمان کو سب کو میری طرف سے السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. پروگرام بہترین ہے, آپ کا پروگرام سن رہا ہوں, اور 7 انڈے گرم اور گرم انڈے اور گرم چائے
اور ڈرائی فروٹ چل رہا ہے. کیا بات ہے, کلیاں ہیں. اور یار اخلاقی امداد, انسان پوچھ لیتا ہے یار کہ میں آپ کو یہ پارسل بھیج رہا ہوں, آپ کے لیے جب مل جائے تو بتا دیجیے گا. کم از کم اتنا کہہ دیتے ہیں, کون سا پارسل بھیج دیں گے آپ مجھے. تو جناب, اور اگر اس کے ساتھ ہماری پسند کا گانا بھی کر جائے تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, اور FM 100 اور خدا اور زیادہ ترقی دے FM 100 کو. اچھا, اس کے بعد پھر بہت شکریہ آپ کا. عامر اقبال ہمارے بہت پیارے سے دوست ہیں, بہت پیارا سا بھائی ہمارا, اور یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ عامر اقبال, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو, جزاک اللہ جزاک اللہ. اس وقت جناب ہمارے فرزند ولی ہے جو ہے نعمان صاحب, جو وہ ہمیں چائے پلانے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ زندگی دے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اچھا, مجھے لے کر آتا بھی نعمان لے کر آتا ہے, نعمان لے کر جاتا ہے, مطلب میرے آنے جانے کی ذمہ داری نعمان نے اپنے سر پہ لی ہوئی ہے ماشاء اللہ. تو اور جی بہت شکریہ آپ کا عامر اقبال, آپ کا بہت شکریہ. نصیر بھٹی آپ کا بہت شکریہ پرتگال میں. اچھا, بات پتہ یہی ہے کہ یہاں سے جب تھوڑا سا پروگرام جاتا ہے فیس بک پہ تو لوگ ذرا اور آگے تک پہنچ جاتے ہیں. اچھا, پھر ہم لوگوں کو یہ بھی ہو گیا کہ لوگ کم دیکھتے بھی ہیں, کبھی کم سنتے بھی. انہیں پتہ ہے کہ پروگرام موجود ہے, کیونکہ میرے سارے پروگرام جو ہے تنویر, یہ میں یہاں سے ان کو ایڈٹ کر کے صحیح, میں اس میں سے بریک وریک نکال کے ایڈٹ کر کے یہ میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہوتے ہیں سارے. لوگ اس پہ آرام سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ اب تو موجود ہوں گے, ورنہ پہلے تو ریڈیو کا پروگرام کا بھی ریپیٹ تو ہوتا ہی نہیں. جی بالکل, تو پہلے یہ ہوتا تھا, مگر اب یہ لوگوں کی یہ بھی آسانی ہو گئی. بہرحال تو اب آتے ہیں ہم لائیو کال کی جانب لے لیتے ہیں اور دیکھتے کون ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شوقی بھائی کیسے مزاج؟ اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہے؟ نسیم قریشی صاحب خیریت سے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل خیریت سے. شوقی بھائی کل بھی آپ ایک ہیرا لاتے, آج بھی آپ ہیرا لے کے آئے. ہمیں تو کوئلہ دے دیں, ہم گزارا کر لیں گے. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے آپ کی. آپ سر, آپ تو خود ہیرا ہے سر. نہیں, آپ ہیرے جوہری تو آپ ہیں, ہم تو کوئلہ ہیں, آپ تو ہیرے لاتے ہیں. کل بھی ہیرا لاتے, آج بھی آپ تنویر آفریدی کی شکل میں ہیرا لے کر. سر تنویر آفریدی میرے اصل میں بہت پیارا سا بھائی ہے میرا, یہ دوست بھی نہیں بلکہ بھائی ہے, یوں کہنا چاہیے اس کو. آپ کا بھائی تو ہمارا دشمن تھوڑی, ہمارا اس سے بھی زیادہ بھائی. کیا بات ہے, بس آج کل تو بھائیوں کا دور, اب تو پھر بھائی کا دور آ رہا ہے. تنویر آفریدی صاحب کی خدمت ہے, بہت بہت سلام. بہت شکریہ. وعلیکم السلام جناب, خوش رہیے. بہت اچھی آواز, بہت پیاری آواز, مطلب کمانڈ ہے آپ کو آواز پہ. گانے بھی لے کر رہے, میوزیشین بھی بنا رہے, گا بھی رہے. اچھا, جب شوقی بھائی جب آپ نے آنے میں دیر کر دی, جو ایک گانا چلایا تو میں نے سمجھا کہ آپ نے کہا مہمان میں صاحب, میں نے کہا آج ابرار الحق کہاں سے آ گئے. آج ابھی تک کسی نے یہ انکشاف نہیں کیا کہ پنجابی میں جتنا بھی تیز نغمے ابھی تک میں نے سنے وہ ابرار الحق پر میرا گمان جاتا. بالکل ان سے بہت ملتی جلتی آواز ہے سر, خاص طور پہ پنجابی گانوں میں. ان کو میں ایک تصحیح کر دوں, جناب نسیم صاحب ہیں, نسیم صاحب ابرار میرے 1 سال بعد انڈسٹری میں آیا تھا, اور یہ جو اسٹائل تھا تیز گانے کا اور پنجابی ریپ اور ٹیکنو بھنگڑا جو ہے, یہ سب سے پہلے میں لے کر آیا تھا پاکستان میں. اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ ذرا وہ مجھ سے تیز دوڑے تھوڑا سا, لیکن یہ ہے کہ یہ اسٹائل اور اس کا موجد میں ہوں. اس میں کوئی شک نہیں, بے شک صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح. اور ابھی تک تو ہمارے نالج میں یہ تھا کہ 50 سال 55 سال پرانا بندر روڈ سے کہ مڑی چلیے میرا گھوڑا گاڑی بابو ہو جانا فٹ پاتھ پہ کہ احمد الرشید نے گایا, مگر آپ نے بھی گایا, یہ نیا انکشاف ہوا. یہ میں نے احمد رشدی صاحب کی محبت میں گایا, کیونکہ میں احمد رشدی صاحب کا ڈائی ہارڈ فین ہوں, اور رشدی صاحب کی محبت میں, مہدی ظہیر صاحب کی محبت میں, یہ میں نے یہ سب سے پہلے احمد رشدی صاحب نے گایا تھا, اس کے بعد معین اختر صاحب نے گایا تھا, ایگل کے لیے ان کا ایک البم آیا تھا. معین بھائی کے بعد پھر یہ میں نے کیا 94 میں سونک کے البم میں اس کو ریکارڈ کیا. تو میں نے اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کی تھی, اور اس میں بندر روڈ میں جو تبدیلیاں ہوئی تھیں, جی ہاں 50s کے بعد جو تبدیلیاں ہوئی, اس کا میں نے ایک ریپ ورژن میں اس کو تھوڑا سا وہ اور الیبریٹ کر کے اس میں تڑکا وڑکا لگا کے تھوڑا سا کیا تھا. تو وہ ایک کمپیریٹیولی نئی چیز تھا جسے لوگوں نے کافی پسند کیا. بہرحال آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. حوصلہ مجھے تو آپ نے حیرت میں ڈال دی ہے کہ ماشاءاللہ اتنی بھاری آواز میں اتنے سریلے اور اتنی باریکی اور اتنی تیزی سے آپ نے
इतने तेज नगमे गाए थे, दिल तो भाग भाग हो गया। ऐसा मुझे महसूस हो कि ये 18-20 साल का कोई नौजवान गा रहा है। जी बस वो अंदर रूहानी तौर पर तभी भी उतना ही है। जी, अगर कोई गजल वगैरह के भी अगर कोई अशार अगर हैं तो वो भी सुनाते, क्योंकि आवाज माशाल्लाह आपकी। सुनाएंगे सर, बिल्कुल सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया नसीम साहब। अब बस मैं इनकी नज़र में एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ इनके लिए। क्या आपने अभी गुफ्तगू में दुआओं का जिक्र किया है, न जाने कौन मुझे दुआओं में याद रखता है, न जाने कौन मुझे दुआओं में याद रखता है, डूबता जब भी हूँ मैं समंदर उछाल देता। क्या बात, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया और बहुत खुशी हुई आफरीदी भाई। थैंक यू जज़ाकल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी नसीम कुरैशी साहब थे हमारे साथ, और नसीम कुरैशी माशाल्लाह हमारे बड़े रेगुलर लिस्टर हैं हमारे। और आते एक और कॉलर के पास आते, देखते कौन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो शोभी भाई, यूसुफ बात कर रहा हूँ। जी कैसे हैं यूसुफ साहब? खैरियत से? खैरियत से। साहब को बहुत अच्छी आवाज़, बहुत अच्छा प्रोग्राम। वाकई में जैसे अभी नसीम साहब ने बोला कि जो आप जोड़ी और हर एक डायमंड लेके आते, बस सब मोहब्बत करते हैं, बस जिसको जब आना हो तो आ जाते हैं, बस मोहब्बत से बुलाते हैं, दोस्त हैं। बिल्कुल ये तो है। कल भी आप एक लाए थे और आज भी आप माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। इंशाल्लाह, और हफ्ते को हमारे साथ हुमा ख्वाजा होंगे इंशाल्लाह, हफ्ते को दिन में हमारे प्रोग्राम में हुमा ख्वाजा होंगे हमारे साथ माशाल्लाह। जी कल आपने बताया तो हुमा फातिमा होंगे, इसलिए आज फिर बता रहा हूँ। ठीक, थैंक यू। पूरी फैमिली को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहे, सलामत रहे आप सब, सलामत रहे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। असल में तमाम हमारे लिस्टर माशाल्लाह मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और रात के देखे 2 बजे भी जो है वो 2:30 बजे भी जी सब जाग रहे इस वक्त। आते एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से जी थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मुझे बहुत प्यारी लगी इनकी आवाज़, बहुत प्यारी लगी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मैं तो इनकी आवाज़ ही आज सुन रही हूँ। अच्छा, हालांकि जबकि इतना गाने मुझे भी शौक है, लेकिन आज मैंने इनकी आवाज़ सुनी है। क्या बात है, देखिए हालांकि इतनी पुरानी आवाज़ हो गई तो मुझे इनकी 1-2 कैसेट का नाम बता दें जी। अब तो बस वो YouTube पे तनवीर आफरीदी लिखें, बस अपना आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। गूगल पे लिखेंगे तो आ जाएगा सब कुछ। हाँ तो भाई ये परवीन शेख बात कर रही है। जी बिल्कुल, मुझे पता है, आपकी आवाज़ पहचान लिया था। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत काफी देर से जी कॉल मिला रही थी। मैंने कहा कि भाई मुझे तो रहा ही नहीं जा रहा था, मैंने कहा लग जाए कॉल तो मैं उससे बात करूंगी। चले बस लग गई, देखिए आपने सोचा और कॉल लग गई, कितनी बड़ी बात है ये। क्या बात। आप उनको बुलाते रहे। मैं जरूर इंशाल्लाह, मैं तो अभी मैंने उन्हें भी कहा था कि इंशाल्लाह ये तो इसके बाद फिर दोबारा फिर बुलाएंगे इनको इंशाल्लाह। जी सलामत रहे, बस जज़ाकल्लाह, बस दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी चलते एक और कॉलर के बाद, क्योंकि वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है और हम कोशिश मेरी यही होती है कि आप सब यकीनन कॉल मिला रहे होंगे तो आपसे बात भी होनी चाहिए, आप सब भी प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। आपकी शमूलियत भी बड़ी ज़रूरी होती है हमारे प्रोग्राम में, ज़रूरी। देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है, खैरियत से हैं? बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आवाज बहुत अच्छा, बेहतरीन माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुन रहा हूँ मगर पहले मरतबा में। जी क्या करें? पहली बार सुन रहे हैं? पहली बार सुन रहे हैं जी भाई को। अच्छा, पहली बार सुना है, चलो हो सकता है तनवीर भाई को। हाँ पहली बार, चले कोई बात। इसीलिए तो हमने बुलाया था ताकि थोड़ी सी रिकॉर्ड हो जाए, इसीलिए तो बुलाया हमने इनको, ताकि जिन लोगों ने नहीं सुना वो सुन लें, इसलिए बुलाया हमने इनको। 4-5 दफा और आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। सबको सलाम, ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आपको भी लगता है मुझे 3-4 बार बुलाना पड़ेगा, फिर लोगों को याद रहेगा। हाँ, फिर लोगों को रहेगा कि हाँ यार तनवीर आफरीदी भी है, भाई तनवीर आफरीदी भी, अल्लाह सलामत रखे आपको माशाल्लाह, कि भाई तनवीर आफरीदी नाम भी कोई है हमारे। अल्लाह सलामत रखे ज़िंदगी, बस जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी अल्लाह सलामत रखे आपको, बस अल्लाह ताला, बस हमारी दुआएं आपके साथ है। आते एक और कॉल के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं सबरीन बलोच बात कर रही हूँ। जी सबरीन बलोच, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक जी। और वाकई नसीम साहब ने सही कहा कि आप तो वाकई आज भी एक हीरा लेकर आए हैं।
बस सबकी मोहब्बत है, सब मोहब्बत में आ जाते हैं, बस मैं क्या लाता हूँ, बस मोहब्बत में आते हैं सब। जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तनवीर आफरीदी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम समरीन बीवी। आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। वो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप जी साहब गिटार अली हैदर का थोड़ा सा गुनगुनाते हैं। अच्छा जी, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। सॉरी, मैं रिकॉल करता हूँ, मुझे याद तो नहीं है वो गाना। गो के अली हैदर भाई मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, लेकिन यह है कि वो आपको पता है कि इस पूरे टेन्योर में सब अपने अपने गाने बनाने में लगे हुए थे, तो हम भी अपने गाने याद कर रहे थे। तो इंशाल्लाह मैं रिकॉल करता हूँ जितना सुना सकूं। गाना जो है वो याद है आपको, तेरी आंखों का इशारा, कितना प्यारा प्यारा। हाँ, बनी भाई का जो है वो मुझे थोड़ा सा, तुम हो जहाँ मेरी जान जहाँ, जिंदगी मेरी जिंदगी का है निशान, मेरी जान है जाने जान, तू है जिंदगी मेरी, तू है बंदगी मेरी, कर सकेगी ना जुदा हमको दुनिया कभी जिंदगी, मेरी जिंदगी तेरी आंखों का इशारा, कितना दिलकश प्यारा प्यार, तेरी बातों का सहारा मिल गया, तेरी अखियों की डोरी, मैं हूँ चंदा तू चकोरी, तेरी नजरों का जादू चल गया। बस इतना याद है। इतना भी बहुत है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जमल भाई, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है, खैरियत से? बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी तनवीर आफरीदी साहब को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जनाब। जी जी, काफी आपने तो मेरे स्कूल की याद ताज़ा कर दी। उस टाइम में मैंने इसके काफी गाने सुने तनवीर भाई के, टीवी पे भी चले काफी गाने, तो मैं सुनता था। और उस वक्त ऑडियो का दौर था, ऑडियो कैसेट का दौर था। मैं 12-13 किलोमीटर दूर जाके मैं कैसेट लेके आया, 24-25 रुपए का कैसेट मिलता था उस टाइम में। क्या बात है भाई, क्या बात है। उस टाइम में बिल्कुल बिल्कुल काफी ये गाने हिट हुए इनके, काफी मैंने सुने हैं इनके, मैं इनका फैन हूँ बिल्कुल। मोस्ट वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में, आज दिल बहुत खुश हुआ। बहुत शुक्रिया अदा, बहुत शुक्रिया, थैंक चलिए यू। क्या बात है। और बिल्कुल, और गुड्डी काफी चला, काफी हिट भी हुआ पीटीवी पे, वो तो 2 चैनल थे उस टाइम। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी दुआओं बिल्कुल, से। मौला खुश रखे आप दोनों को, मौला सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। कुर्बदा कुर्बदा। और जैन आपने जो गाना गाया तनवीर भाई, ये जो कहो ना कहो ज़बान से सुनो, वाकई बॉलीवुड से कम नहीं है हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री। बिल्कुल हम कर सकते हैं, उस सब टाइम कुछ के कर सकते हैं। बिल्कुल नायाब गाने, बिल्कुल बिल्कुल दिल खुश हो गया। हमारे असतज़ा ने उनसे ज़्यादा हिट गाने बनाए हैं, और बिल्कुल बिल्कुल सब आज भी मतलब इतने बड़े जनूबी एशिया में मेहदी हसन एक ही है और वो पाकिस्तान का है, बेशक। क्या नूरजहां एक ही और वो पाकिस्तान की, गुलाम अली एक ही और वो पाकिस्तान का है। तो ये हमारे पास कोई छोटे लोग नहीं है, माशाल्लाह बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बिल्कुल बिल्कुल, मौला आपको और भी तरक्की दे, मौला आपको सलामत रखे। थैंक यू अदा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जज़ाकल्लाह। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। एक और कॉलर के पास आते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ कॉल्स ले ले, बहुत सारे लोग कॉल मिला रहे हैं। कॉलर से बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद वकास है। मोहम्मद वकास। वकास कहाँ से बात कर रहे हैं? बहावलपुर से बात कर रहा हूँ। बहावलपुर से? क्या बात जी है सर। क्या बात है यार, बहावलपुर से बात कर रहे हैं या बहावलपुर के रहने वाले हैं आप? जी मैं बहावलपुर के रहने वाला हूँ। और कराची से कॉल कहाँ से कर रहे हैं? कराची से? जी कराची से नहीं, बहावलपुर में रहता हूँ अभी भी। अच्छा, अभी भी बहावलपुर। आपको पता है बहावलपुर में किस जगह? बहावलपुर मेरी पैदाइश बहावलपुर की है। अच्छा जी जी, मेरी पैदाइश भी बहावलपुर में है, मैं बहावलपुर के रहने वाला हूँ। मेरा बचपन जो है वो फरीद शाही बाजार में गुजरा है, शाही बाजार में। अच्छा, आपका बचपन शाही बाजार में गुजरा है? शाही बाजार में गुजरा है। मैंने तालीम, मेरी 7वीं तक तालीम, 8वीं तक तालीम मैंने SGI स्कूल से हासिल की है। जी, फरीद गेट के बाहर जो है टेक्निकल और SGI स्कूल दोनों बराबर में थे। वाह। जी जी, बस वो मैं शहर में तो नहीं रहता, मैं देहात में रहता आप हूँ। देहात में रहते हो? मैं शहर की बात कर रहा हूँ। मैं
जी जी तो देहात में। चले बहुत अच्छी बात है। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप हमारा? जी जी। तो तनवीर आफरीदी साहब मौजूद है, कुछ बात करना चाहेंगे आप इनसे? जी तनवीर साहब क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? जी साईं अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? आप मजे हैं, मजे से रह रहे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। जी बहुत शुक्रिया कॉल उठाने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जज़ाकल्लाह, थैंक यू जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, बहुत शुक्रिया। भावलपुर से हमें कॉल की थी, भावलपुर से, क्या रियासत नवाब सादिक साहब का, क्या बात है सर। क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर है, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कॉल कर रहे होंगे, उन सब से ताकि बात हो जाए हमारी, और कोई ये ना कह सके कि हमारी बात नहीं हो सकी। और जनाब अब्दुल कादिर मलिक साहब क्या कहते हैं जनाब निसार बज़मी साहब की कंपोजिशन अगर कोई हो तो कुछ सुना दें, कुछ शेर कोई उनकी कंपोजिशन का कोई। और उसके बाद भी कहते हैं तनवीर आफरीदी साहब फिल्मी सॉन्ग कोई उनका कोई अगर आप जी, जी फिल्मी ही उनका ज़ाहिर है कि हे ओ आहा हो हम चले तो हमारे संग संग नज़ारे चले, हम चले तो हमारे संग संग नज़ारे चले। कैसा ये समा है बेखुदी है दिल जवां है कैसा ये समा है बेखुदी है दिल जवां है। कौन चाहे ऐसा मौसम ढले ढले ढले, हम चले तो हमारे संग संग नज़ारे चले। Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. अच्छा, ये कंपोजिशन बज़मी साहब की माशाल्लाह आपने गुनगुनाया, मैं सोचा उसको ज़रा पूरा कर देते हैं और हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त है। साउथ अफ्रीका में इकबाल लोधी भी हमें देख रहे हैं। जी इकबाल लोधी, हाँ फेसबुक फ्रेंड है हमारी जी, गुलकार है वो तो भाई जी बिल्कुल, गज़ल का वो तो अब तो शिफ्ट हो गया, वहाँ शिफ्ट हो गया, अब तो बस वो छोड़ के चले गए यहाँ से वहाँ पर माशाल्लाह। वो भी हमें देख रहे हैं उस वक्त, और उनका मैसेज भी है बंदर रोड से किमाड़ी, वाह वाह खूब कह रहा, खूब भाई खूब ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया इकबाल अपना आपका, थैंक यू, शुक्रिया बहुत माशाल्लाह। और अक्सर विषय में देखते रहते हैं माशाल्लाह ये, थैंक यू। मुस्तकीम गौरी ने भी हमें देखा, वो भी हमें देख रहे हैं साथ साथ, बहुत शुक्रिया, तमाम दोस्तों का शुक्रिया। तो तनवीर अब थोड़ा सा ये मुख्तसर से बताएँ कि इस वक्त जो म्यूज़िक की आप हालत देख रहे हैं कि म्यूज़िक हमारे यहाँ तो बस नापैसा होता जा रहा है, तो क्या आप क्या समझते हैं कि इन फ्यूचर क्या होगा क्या हमारा, मतलब जो हमारे म्यूज़िक से वाबस्ता लोग हैं बेचारे, जो हमारे सीनियर्स भी हैं, तो फिर हमारी आज की जनरेशन तो इतनी वो कट टू कट हो गई कि वो अब तो एक ही बैठ के सब कुछ करके वो कहते उस्तादों की तो अहमियत रही नहीं हमारे उनके सामने, क्या कहते हैं आप? मौसीकी की तनज़्ज़ुली शुरू भी वहाँ से हुई जब हमने म्यूज़िक में से फ़ील को बतदरीज कम करना शुरू किया। बिल्कुल सही। देखिए, ये हो नहीं सकता कि फ्लूट जो है वो एक लकड़ी का साज है, उसकी आवाज़ आप लोहे में से निकाल लें, ठीक है, वो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? सही है। और उसकी अपनी एक फील है, उसकी एक्सप्रेशन सांस के साथ डेवलप होती है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप उसका रोल मिनिमाइज करेंगे तो गाने में से आपने फील को की एक परसेंटेज मिन्हा कर दी, बिल्कुल सही है, सही कर। अगर आपने वायलन कम किया तो आपने फील की एक और परसेंटेज जो है वो मिन्हा कर दी। अगर आपने रिदम मसनूई कर दिया तो आपने मज़ीद फ़ील के साथ ज़्यादती की। तो ऐसे करते करते जब आप सिर्फ एक ही पायलट को अकेला जहाज़ उड़ाने के लिए दे देंगे
تو پھر سواری بھی وہ خود ہی ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں, اس جہاز میں بیٹھے گا کوئی نہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ وہ پائلٹ سب کچھ نہیں ہو سکتا. وہ جو ایک آدمی میوزک بنا رہا ہے, وہی فلوٹ بجا رہا ہے, وہی سب کچھ. دیکھیں میوزک از آل اباؤٹ فیل. ٹھیک ہے. تو وہ جو پرانا گانا ہوتا تھا نا, بیتے دنوں کی یادوں کو کیسے میں بھلا, یہ بھی ایک فیل تھی. اے دل کیسے میں بھلا, تارا را 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 تارا ری رے رم, بیتے دنوں کی یادوں کو. تو وہ جو فیل تھی, وہ جو ساتھ جو ایک ٹن کر کے بیل دیتا تھا نا, وہ ایک آدمی ہوتا تھا جس کی اب ضرورت نہیں ہے. اب وہ کی بورڈ کی چابی پر یوں ہاتھ مارتے ہیں اور ٹن کی آواز نکل آتی ہے, یا کمپیوٹر سے وہ ٹن کر دیتے ہیں. تو وہ جو بیل کے ساتھ جو ایک مزدور بیٹھا ہوتا تھا نا, جو اپنے بچوں کی روزی اس ٹن سے کماتا تھا, اس کے دل میں جو حسرتوں کا طوفان ہوتا تھا, اس کی جو ایک مصائب ہوتے تھے, جو اس کا ایک اس کے اندر سے جو ایک فغاں نکلتی تھی, وہ لوگوں کو یہاں لگتی تھی جا کے. وہ دلوں کی گھنٹیاں بجاتی تھی وہ. تو ہم نے اس کو متروک کر دیا, گانے کی فیل متروک ہوتی گئی. تو جب اب یہ واپس وہیں آئے گا سب کچھ, اور اوریجنل فیل جب تک نہیں آئے گی, گانا اپنے نباتاتی عمل سے واپس نہیں گزرے گا, اس وقت تک کبھی بھی موسیقی دلوں میں گھر نہیں کر سکے گی. اچھا آج بھی اگر دیکھیں, پتہ آج بھی اگر ہم پاکستان کے علاوہ اگر انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں, مطلب بالی ووڈ میں دیکھیں, ہالی ووڈ میں بھی دیکھ لیں, وہاں بھی گانے, تو وہاں بھی سب کچھ, حالانکہ سب چیزیں وہیں سے آئی ہیں بن کے, مگر وہاں آج بھی اگر کوئی ٹریک میوزک بن رہا ہے تو آج بھی وہاں پر 500 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, میوزیشین بیٹھے ہوتے ہیں آج بھی. وہ اس کے باوجود وہ ہوتا ہے ان کے وہاں. تو ابھی بھی ہے وہ جو کمپیوٹرائز میوزک ہے, اس کو وہ لے آؤٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جی یہ لے آؤٹ ہے, ایسا ہونا چاہیے. تو پھر وہ میوزیشینز آتے ہیں, وہ اپنا اپنا پارٹ ڈب کر کے چلے جاتے ہیں. میں تو اس کے بھی خلاف ہوں. میں تو سائملٹینیس پلینگ کا آدمی ہوں. وہ تو کیا ٹھیک ہے نا. اب پرانے جو لکشمی کانت پیارے لال کے گانے, یا کلیان جی ارن جی کے, یا ہمارے یہاں بزمی صاحب کے, 6 اسپینش گٹار جو ہے وہ صرف ردھم بجا رہے ہیں. اب یہ جو گانا ہے, ہم چلے جھنگ چک جھنگ چک جھنگ چک جھنگ چک, یہ جو پارٹ ہے یہ کم سے کم 4-5 صرف گٹاریں بج رہی ہیں. پھر اس کے ساتھ ردھم والے بیٹھے. میں ان کے ساتھ اسسٹ کرتا تھا لاہور جا کے, تو میں دیکھتا تھا 16 لوگ صرف ردھم بجا رہے ہوتے تھے, اور وہ ایک وقت میں اکٹھے بجا رہے ہوتے اکٹھے. ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے یہ سیکھا ہے کہ اب جب میں ردھم ڈبنگ کرواتا ہوں اب اپنے گانوں میں, جیسا کہ کہو نہ کہو, زبان سے صنم, یا دل تیرے نام جان تیرے نام, تو اس کے اندر ردھم جو ہے وہ سائملٹینیس پلے ہوا ہے. وائلن جو ہے وہ سائملٹینیس پلے ہوئے ہیں. تو وہ اسٹوڈیو ہوتے تھے 35-35, 40-40, 50-50 میوزیشین ایک وقت میں بیٹھے ہوتے تھے. تو وہ ان سب کی فیل گانے کو لائف دیتی تھی. آپ دیکھیں گانا ہے پاٹے خاں فلم کا, اختر حسین اکھیاں صاحب کا, میڈم نور جہاں کا. میں سن رہا تھا اس دن, دل کٹ گیا, رونا مطلب آنسو آ گئے. کلی کلی جان دکھ لکھتے کروڑ وے دور جان والیا مہارا ہڑ موڑ وے کلی کلی جان دکھ. اب یہ ٹیکنالوجی تو نہیں تھی اس میں, اس میں ٹیکنالوجی کہاں ہے, اس میں فیل تھی. فیل ہے, صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی یہ پرانے اسپول پہ ریکارڈ ہوا گانا ہے جس میں 2 ٹریک ریکارڈنگ ہے. پاٹے خاں فلم بلیک اینڈ وائٹ پنجابی فلم, ٹھیک ہے. تو اس وقت کا وہ گانا آج سنے, جس نے نہیں سنا اس کا مجھے نہیں پتا, لیکن جو سنے گا, جو نہیں جانتا یہ کیا ہے, وہ سنے گا, اس کو ادھر لگے گا, دل پہ اثر کرے گا اس کے. ٹھیک ہے. کیونکہ اٹس این آرگینک میوزک.
صحیح بات ہے. اچھا تنویر، اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ آپ کا ایک سلسلہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ماشاءاللہ آپ آرٹسٹوں کے ساتھ ساتھ جو پورا بڑا ایک آپ نے فورم شاید بنایا ہوا آپ کا نغمہ ساز، وہ ماشاءاللہ یہ کیسے آپ کو خیال کیسے، یہ کیسے آپ نے نغمہ ساز اپنا جو ایک سلسلہ بنایا ہے، یہ کیا کیسا خیال ہے اور کیوں یہ مطلب؟ کم و بیش 6 برس پہلے یا 6.5 سال پہلے 14 اگست کو میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ یار ہماری جو میوزک کمیونٹی ہے، مجھے اسپیشلی جو کنونشنل میوزک انڈسٹری ہے نا، جو ہماری روایتی، اس کی فکر زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ دوسری جو میوزک انڈسٹری ہے وہ بہت چلا کے اس کو پیسے کمانے آتے ہیں. ہاں وہ تو ٹھیک ہے، یہ درویش لوگ ہیں، یہ بیچارے تو ان کا سارا فوکس روداری اور کام سیکھنے پہ لگ گیا. ان کو پیسہ کمانے کا، فقیروں کو، درویشوں کو پیسہ کمانے کا کیا، اور آج بھی وہ اپنی انا میں رہتے ہیں، بس وہ اپنی خودداری میں رہتے ہیں، خودداری میں. تو وہ کیونکہ اندر سے سرشار ہوتے ہیں، کام آتا ہے اور ان کے اندر فیل ہے. وہ جب گانا بنانے بیٹھتے ہیں تو پہلے تو خود ہی رو پڑتے ہیں، دکھی کوئی ایکسپریشن آئے تو وہ اس کا خود اپنے آنسوؤں سے اس کو مزہ لیتے ہیں. صحیح بات، حقیقت ہی بالکل صحیح کر رہے ہیں. تو ان کی مجھے زیادہ فکر ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں یہ لوگ اکٹھے رہیں، بیمار نہ ہوں، مر نہ جائیں. ان کو جس حد تک ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں. تو میں نے اس میوزک کمیونٹی کو، کیونکہ میں خود اس کا ایک حصہ ہوں، تو میں نے اس کو یکجا کرنے کے لیے یہ پلیٹ فارم بنایا کہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اکٹھے تو ہو جائیں، کم سے کم دکھ سکھ میں شریک تو بانٹ لیں، ایک دوسرے دکھ سکھ تو بانٹ لیں. تو پھر میں نے یہ روایت ڈالی کہ کسی کا بھی انتقال ہو تو نغمہ ساز گروپ وہاں جائے گا، اور فلاور کی ریت جو صرف وی آئی پیز کے لیے ہوتی ہے نا، صدر، وزیر اعظم یا گورنر، سی ایم کی طرف سے، ویسی ریت ہم نے نغمہ ساز کی طرف سے کوئی بھی نارمل میوزیشین، ٹیکنیشین کوئی دنیا سے جائے جو نغمہ سازی کے ہنر سے وابستہ آدمی ہیں، تو ہم وہاں اس کے پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کو وہ کرتے ہیں. شادیوں پہ اکٹھے ہو کے جاتے ہیں، مطلب سلامی کی صورت میں ہم تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے آپس میں جمع کر کے جو بھی ہوتے ہیں، کوئی فرنیچر، بیٹیوں کی شادی پہ خصوصی طور پر کوئی فرنیچر کر دیا، کوئی کراکری، کوئی چیز، مطلب جو بھی جیسے مناسب جو بھی وقت کے ساتھ ہو سکا، جو بھی ہو سکا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، جس طرح بھی ہو سکتا ہے. وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ گروپ اپنا حصہ ڈالے اور ان کا بوجھ کم ہو. تو ابھی ارتقا ہے اس کا. ابھی 5 سال میں کمیونٹی کو ہم اس طرح اکٹھا نہیں، ابھی ہم کوئی 135 لوگوں کا گروپ ہے. اچھا، پورے پاکستان سے، مگر پھر بھی بہت 135 لوگ ماشاءاللہ پھر بھی بہت ہیں. 135 خاندان ہیں بیسیکلی ہے جی، 135 خاندان ہیں، بہت لوگ ہیں. تو کراچی سے لے کے پشاور تک، اور لاہور میں بھی نغمہ ساز کا چرچا ہے ماشاءاللہ، جو کہ ہب ہے ہماری میوزک کا. وہ تو ہب ہے، پرانا ماضی میں کراچی میں لازمی ہوتا ہے، ہب رہا ہے ہمارا. بڑے بڑے لوگوں نے اس میں میری سرپرستی کی ہے. اچھا، گڈ. علی حیدر بھی اس گروپ میں ہیں. اچھا، گڈ. بنی بھائی بھی ہیں، واہ. تحسین جاوید صاحب بھی ہیں، کیا بات ہے. اظہر بھائی بھی ہیں، استاد نفیس خان صاحب بھی ہیں، ایم ارشد بھی ہیں، ذوالفقار علی صاحب بھی ہیں، استاد تافو خان صاحب بھی ہیں. کیا بات ہے بابا، کیا بات ہے. تو فاخر بھی ہیں، تو شبانہ، شازیہ دونوں ہیں وہ، اور بے شمار. روز میری. ہمارا گروپ جو ہے وہ پشاور سے خیال محمد صاحب ہمارے پشتوں کے لیجنڈ ہیں، ان کی فیملی ہے. تو مطلب بلوچستان سے آرٹسٹ ہیں، انٹیریئر سندھ سے ہیں، تعمیر حسین وغیرہ. تو یہ گروپ ہمارا ماشاءاللہ ایک بڑا رچ گروپ ہے، اور اس میں پروفیشنلز ہیں اور بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اس میں. تو آپ بالکل، آپ بھی ہمارے ہی کمیونٹی کا حصہ ہیں. بالکل، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. مجھے اصل میں بہت عرصے سے میں دیکھ رہا تھا یہ، تو میں نے کہا جب آپ آؤ گے تو میں ضرور اس پہ بات کروں گا یہ، کیونکہ یہ ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہے جو شاید دوسروں کو کرنا چاہیے تھا، کسی کو خیال اس کا، کسی کو خیال. شوبی بھائی، یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی پیسے کما رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو دوسروں کی فکر کمی ہوتی ہے، وہ اپنے ایج کے دیکھتا بھی نہیں نا. ہمیں بھی یہ فکر تب آئی جب ہم پیسے نہیں کما رہے تھے، مگر آئی تو صحیح کم از کم آئی. میں دیکھیں، میں تو اساتذہ کا اور اپنے دوستوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا نوکر ہوں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کشتی کو کہیں نہ کہیں ضرور اللہ کی مدد سے لے کے جاؤں گا. جب نیت صاف ہونا تو منزل بڑی آسان ہو جاتی ہے. اور پھر تمام لوگ یقیناً اس میں وہ تمام لوگ شامل ہو رہے ہیں کہ جو خود خلوص نیت سے شامل ہو رہے ہیں نا، تو پھر اس میں تو برکت بھی ویسی بھی ہوگی نا. فنکار کو دیکھیں، فنکار کو 2-4 بنیادی فکروں سے آپ آزاد کر دیں، پھر دیکھیں آپ بالکل صحیح تخلیقی عمل کہاں سے کہاں جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ. ایک اس کو آپ اکاموڈیشن دے دیں، سواری کا مسئلہ حل کر دیں، میڈیکل اور بچوں کے اسکول، بس مین چیزیں. روٹی تو اللہ
جانوروں کو بھی دیتا ہے, سب کو دیتا ہے اللہ. رزق وہ دے رہا اور دے گا وہ. تو یہ بنیادی چیزیں جو ہیں یہ تخلیق کاروں کو خاص طور پر جو آپ کے مشاہیر ہوتے ہیں, جو آپ کے ملک کے لوگ, ان کو یہ سب بنیادی سہولتیں آپ دے دیں. ریاست کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں, بڑی چیز نہیں ہے, مگر ریاست ہماری اس پہ قدم بڑھاتی کیوں نہیں ہے؟ ریاست تو بڑھانا چاہتی بھی ہے, بڑھاتی بھی ہے, لیکن اب ہمارے اپنی ہی کونسلیں جو ہے نا بہت ساری وہ کھا پی جاتی ہیں, پھر اپنے نو رتنوں کو نواز دیتی ہیں. ہاں یہی تو مسئلہ ہے بس. مگر اور اسی وجہ سے ہمارے دوسرے بیچارے جو وہ جی اس کی نظر ہو جاتے ہیں. ہماری سب سے بڑی جو کونسلیں ہیں وہاں پر جعلی ممبروں کی وجہ سے ہر سال ایک پریزیڈنٹ 15 سال سے سلیکٹ ہو جاتا ہے, تو اس لیے مطلب کونسلیں بھی جعلی ہیں. تو وہ بس وہ کہتے ہیں نہ چھیڑ زن مندوں کو, نہ جانے دل سے کیا نکلے ہیں, اس لیے کہتے ہیں مٹی پا یار چھٹ جی. تو بہرحال جی حلیمہ خان تھینک یو ویری مچ, اور بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ, آپ سب ہمارے ساتھ موجود رہے. اور تنویر آپ کا بہت شکریہ, ماشاء اللہ بڑا اچھا لگا اور بڑی اچھی گفتگو رہی ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ ہمارے اس سے یوں سمجھ لیں کہ تنویر آفریدی کا یہ ڈسکشن کا ہمارا پہلا ایک ایپیسوڈ ہے. ان شاء اللہ کچھ مہینے بعد پھر دوبارہ بلائیں گے, پھر دوبارہ بات کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, اور کچھ نئی کریشن, کچھ نئے موضوعات پہ بات بھی کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو آج کوشش یہ رہی کہ آپ سب سے لائیو کال پہ بات ہوتی رہے. بہت سارے لوگوں سے آج بات ہو گئی تنویر کی, اور بہت سارے لوگوں نے ریکال بھی کیا تنویر آفریدی کو, اور یہ بڑی بات ہے. یہ دور کیسٹس کا دور تھا, جب دور تھا, اور وہ آج ہم کہاں پہنچ چکے. مگر آج بھی میوزک, جب ہم اس میوزک کو سنتے تو آج بھی ہمارے سماج کو بھلا لگتا ہے, اور لگتا ہے کہ واقعی کچھ میوزک ہے. کیونکہ آج کا میوزک جو ہے وہ وہی بات ہے کہ جیسے تنویر نے کہا, آج کی میوزک تو موجود ہے مگر آج کی میوزک تو وہ فیل نہیں ہے, اس میں وہ فیل نہیں ہے, فیل لیس ہو چکی ہے بالکل. تو بس اب تو دوڑ دوڑی چل رہی ہے, اور اس دوڑا دوڑی میں آپ اور ہم سب ساتھ ساتھ ہیں. مگر کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ اچھے لوگوں, اچھی آوازوں, اچھے فنکاروں کو میں آپ سے ملواؤں, آپ سے ان کی ملاقات کرواؤں, آپ کو یاد دلاؤں کہ یہ بھی ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں, یا یہ ہمارے ملک کا اثاثہ تھے. انہیں ہم بھول نہیں سکتے, کسی طرح بھول نہیں سکتے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی بخیر. ونس اگین تھینک یو ویری مچ FM پاکستان کی طرف سے, میری جانب سے, ہمارے تمام سننے والوں کی جانب سے بہت شکریہ, تھینک یو. اور اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان اینڈ پاکستان زندہ باد.